ان کی آمد پہ خوشی منانا، تو یہ جو ہے اس کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہاں اس کے لیے شرعی حدود و قیود جو ہے وہ ہونے چاہیے، اس کو ہم بھی انڈورس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے۔ ہاں جہاں پہ جو غلطی کرتا ہے، اور یہ بات صرف میلاد النبی، یہ بات کی تائید کریں گے، یہ صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے، یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا بحیثیت قوم۔ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کی نا ایک بڑی مائنیوٹ اسمائل آئی ہے جب آپ نے کہا کہ یہ تائید کریں گے، جب انہوں نے کہا کہ بھائی میری زبردستی تائید نہیں، میرے اپنے دلائل سننے کے بعد۔ ہاں جی گناہگار نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے۔ پھر یہ شعر کہاں جسٹیفائی کرتا ہے کہ سوائے ابلیس کے ہاں جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو کہاں سے کہاں جسٹیفائی کرتا ہے؟ وہ جسٹیفائی اس لیے کرتا ہے کہ نبی کے حضور نے سارے خود فرمایا تھا صحابہ، کہ نبی کے سارے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبی کے 3 سارے دفعہ صحابہ کے شیطان رویا ہے۔ یار اب مجھے بات کرنے دیں نا بھائی، آپ کی باتوں میں نہیں بول رہا، اب میری باری ہے، مجھے بات کرنے یہ غلط ہے، دس از ناٹ فیئر یار، یہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے کہ یہ جو آپ نے بات آپ بھی ڈنڈی مارتے ہیں بیچ میں، چھوڑ دیں یہ بھی بات یہ ہے سمجھنے کی، مجھے بھی پتا ہے آپ کے دل کی دھڑکن کیسی ہو گئی ہے، میں چیزیں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں نہیں ہم نے ان کو کانٹرجیکٹ کر دیا، میری بات یہ دیکھیں ہم نے فوراً روک دیا، دیکھیں سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ عمر مکمل فاروق کے دور میں چائنا تک دین چلا گیا تھا، حضور والا میں نے گزارش کیا 700 سال بعد ایک چیز شروع، میں کہہ رہا ہوں اعراب کے بغیر چلا گیا تھا، 700 سال بعد ایک چیز شروع ہوتی ہے، ابو بکر صدیق، آئمہ جن کے نام فرقے بنا لیے گئے، مسلک بنا لیے گئے، چیزیں ترویج کر لی گئیں، دین کی ڈیفینیشنز نئی سیٹ کر لی گئیں، سارا کچھ کر لیا گیا، لیکن وہاں پہ آگے پھر آپ کی عقل زیادہ بہتر ہے یا ان کی جنہوں نے نہیں بنایا تھا؟ تو ابلیس معاذ اللہ، پھر وہ ائمہ سارے ابلیس ہیں؟ یار کیا بات کرتے ہیں یار، کمال کرتے ہیں یار، آپ ایک سیکنڈ ہی سوچتے توہین کس سے لے کے کس تک کی، کہاں کہاں توہین کر رہے ہیں، اور کہنے والے کو آپ کہتے ہیں، یہ منع کرنے والے کو، دین پہ چلنے والے بندے کو کہتے ہیں آپ توہین کر رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، میں توہین کی بات نہ کریں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ توہین کر رہے ہیں، مجھے میرے چلیں بھائی یہاں بتا، پہ میری یہ بات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، معذرت کے ساتھ میں پوری کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیکی کا ہر وہ کام جس کا ثبوت ہم سے نہیں ہے، کہ کوئی بھی بندہ نیکی کے نام پہ کرتا ہے فہو رد، وہ رد ہے، اور قیامت والے دن محشر کے میدان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حوض پہ بیٹھے پانی پلا رہے ہوں گے، کچھ آنے والے آ رہے ہوں گے، ان کے وضو والے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، کہا جائے گا آنے دو یہ میرے لوگ ہیں، کہا جائے گا فرشتے جواب دیں گے یہ نہیں ہیں، انہوں نے دین بدلا تھا۔ مجھے اب یہاں پہ رک کے ذرا سوچئے، دین بدلنا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم الزام عائد کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ طریقہ نہیں پتا تھا، یہ سیلیبریشن نہیں بنتا تھا، اللہ کے رسول سے یہ نیکی رہ گئی تھی، میں کر کے دکھا رہا ہوں، ایسے ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میلاد منائیں گے، تو وہ منع کر دیتے کہ میلاد نہ منائیں۔ فہو رد ان کے الفاظ کہاں جائیں گے سر؟ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا میں دیکھیے ایک سوال پھر اب تو یہاں پہ بہت اہم بن جاتا ہے ڈاکٹر صاحب صلاح الدین صاحب، یہ جو نبی کو بھی پتا تھا، اللہ کو بھی معلوم تھا کہ بعد میں میلاد منائیں گے تو منع کر دیا جاتا۔ یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہیں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، سیرت کانفرنس کی بات سیرت کانفرنسز یہ بڑی ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے کہ حرام ہے؟ دیکھ میں کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں کیوں کہہ دوں، میرے سے بڑے بڑے علماء پڑھے ہیں، دیکھیں یہ نہیں، میلاد دین میں سیرت کانفرنس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اگر اہم ہوتی، اللہ کی قسم اس پہ اختلاف نہیں ہوتا۔ کسی امام سے پوچھیں، کسی مورخ سے پوچھیں، وہ اللہ کے رسول۔ یہ ذرا ایک فکرہ دوبارہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی تصحیح کیجئے گا، آپ کہہ رہی رہے ہیں لیکن کہ اگر نبی کی پیدائش میں پورا کر رہا ہوں، میں پورا کر رہا ہوں، تو اس پہ لیٹ می کمپلیٹ، میں پورا کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اتنی اہم نہیں جتنا پیغام اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن کیا رکھ رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں۔ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی ہے، جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ اسلام کا بیسک اصول ہے کہ یکم شوال کو عید ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا، یکم رمضان کو روزہ ہوگا تو عید نہیں ہو سکتی ہے۔ کہ ایک طبقہ معاشرے کے اندر آج بھی ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتا ہے کہ مرتد ہو گئے تھے، انہیں محبت نہیں تھی، پیار نہیں تھا، فلاں تھا۔ تو چلیں ایک تو یہ سمجھ آتا ہے ان کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھی ٹھیک نہیں تھے تو ایسے، تو انہوں نے نہیں منایا۔
دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جو رسول کے ساتھی جانثار بھی تھے، محبت کرنے والے بھی تھے، فاروق بھی تھے، صدیق بھی تھے، ذوالنورین بھی تھے، حیدر کرار بھی تھے، امیر معاویہ بن ابی سفیان بھی تھے اور دیگر بھی تھے، سارے جانثار تھے اور آقا کے پسینے کی جگہ خون بہانا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. تو ان کی زندگی کے اندر بھی کہیں بھی کوئی بھی ایک ایسا نہیں ملتا ہے. انفارچونیٹ ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کو حق بتانے کے نام پہ بھی دونوں طرف کے طبقات سیم ڈیز میں ایک جیسی تاریخوں کے اندر، انفارچونیٹ میں کہوں گا اسے، کہ یہ چیزیں علماء ہیں تب، نہیں ہیں عام لوگ ہیں تب، یہ چیزیں معاشرے کے اندر چل رہی ہیں اور چلائی جا رہی ہیں. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کر دی تھیں اور یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے زمانے کے حوالے سے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے اس کا وہ مطلب کر ہے رہی کہ ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو لوگ منا رہے ہیں وہ فتنوں میں مبتلا ہیں، یہی مطلب ہوا میں انفارچونیٹلی. میں جو بات میں جو اخذ کر چکا ہوں شاید ڈاکٹر صاحب اچھا چلیں محترم میں جو بات کر رہا ہوں، میں اگر تھوڑا سا مزید کھولوں بات کو تو یہ ہے میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدائش. کوئی صاحب اٹھتا ہے کہتا ہے میرے گھر میلاد ہو رہا ہے، کیا نبی کی پیدائش اس کے گھر پہ ہو رہی ہے؟ کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے میری مسجد میں میلاد ہو رہا ہے، کیا نبی کی پیدائش اس کی مسجد میں ہو رہی ہے؟ یہ نبی کی توہین نہیں ہے کہ نبی کی بات کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اپنی بات لے آئے، اپنے پیرامیٹر کی بنیاد پہ دین اور شریعت کو رائج کرنا شروع کر دے؟ دس از ناٹ فیئر یار، دس از ناٹ اسلام. حضور وہاں پہ سنتیں پوری کر رہے ہیں، کیا حضور وہاں پہ موجود ہیں سنتیں ادا کر رہے ہیں؟ ہم ان کا سنت کانفرنس کہہ دیتے ہیں، یہ سیرت کا ایسا نہیں ہے. اسی سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا جیسے آپ نے ابھی بات کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا انتظام فرمایا، یا جیسے اذان میں الفاظ کا فرمایا. یہ ساری چیزیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں پہ تو دین مکمل ہو گیا. تو یہ کہاں سے چیز آ گئی؟ تو اس کا یہی جواب ہے کہ وہ بدعات یعنی ایک قول کیا جائے ہر بدعت دلالت ہے جی، ہر چیز گمراہی ہے، ایسا نہیں ہے. جس چیز کے اندر جو شریعت کے اندر حدود و قیود کے اندر چیز موجود ہو، جس کی شریعت اجازت دیتی ہو، اس کا عمل کر لینا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو بے شمار ایسی چیزیں بتا دوں گا. جیسے ابھی سیرت کی بات کی انہوں نے کہا جی انفارچونیٹلی وہ سیرت بھی بھائی اسی بات پہ اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سیرت منانی چاہیے. لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ذات اور آپ کا پیغام یہ دو الگ چیزیں. دیکھیں سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاح الدین صاحب کی بات وہی ہے، پیکیجنگ ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ سیرت ہے اور میلاد ہے. یہ نا نہیں میں تو اپنی باری میرا تو کویسچن تھا ہی نہیں پیدائش پہ، پیدائش کا منکر ہے کوئی نہیں. میں تو ڈیٹ پہ اختلاف کی بات کر رہا ہوں، میں ڈیٹ پہ اختلاف کی بات کر رہا ہوں. اگر اس طرح ہوتا، اگر اس طرح ہوتا تو بالکل اللہ اسے پریزرو کر لیتا ہے جیسے شریعت ہے. آپ 8 کو منا لیں قبلہ، آپ 10 محرم کو سر مسئلہ تو یہی ہے اگر رسول نے منائی ہو، ہمیں مسئلہ آپ سے بڑا ایک منٹ رکھیے گا ڈاکٹر صاحب، ایک بات پھر آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی. اگر وہ آپ مانتے ہیں کہ 20 کو ہے، یہاں چلیں ہم کہتے ہیں بالفرض تو منانا جائز ہے، 20 کو بھی جائز ہے. پہلے مجھے ایک بات بتائیے گا، وہ یہ آپ نے سوال کیا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ڈیٹ کنفیوژن ہے اس لیے نہیں. جو لوگ صرف مثلیت کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ بھی دھوکہ کھاتے ہیں، جو صرف فضیلت کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ بھی دھوکہ کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ جن لوگوں نے صرف فضیلت کو کنسیڈر کیا وہ بہک گئے، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اور جن لوگوں نے صرف مثلیت کہا انہوں نے وہ کافر ہو گئے، وہ جہلا تھے، وہ جو اپنا مشرکین مکہ تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے جیسا بشر ہے، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے. تو مثلیت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس لیے دونوں شانوں کو ماننا، فضیلت کو اور مثلیت کو. یہاں پہ بات تھوڑی سی کھول دیجیے گا. قرآن بھی کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کا ہے نا. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، اس کے اوپر ایسا بات کریں گے. مثلیت کا معنی سمجھ لیجیے، مثلیت کا معنی تو دوسروں جیسا لگنا، اس لیے مثلیت کی بات. یہ نہیں کہا کہ بشر ہیں، کہا یہ وہ بشر کی مثل ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو بشری تقاضوں میں جو عیب ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک آتا تو اس میں خوشبو آتی تھی، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 4 دن مسلسل روزے رکھتے تھے. ہاں مسلسل روزے، صحابہ نے رکھے وہ بے ہوش ہو گئے. اندازہ لگائیے کہ آپ فرماتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، ٹھیک ہے، میں رات کو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں. یہ مثلیت کے منافی ہے، یہ فضیلت کے معاملے میں آتا ہے. حضور کے جتنے بھی معجزات ہیں وہ سارے کے سارے فضیلت کے معاملے میں آتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، حضور اکرم کی مثلیت یہ ہے کہ حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کام کروا رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں. صحابہ آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں ہمیں بھوک سے ہمارے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ 2 پتھر دکھاتے ہیں. یہ مثلیت ہے.
اور جب آپ وہ گدال اٹھا کر اس چٹان پہ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ تو اب مجھے کسرا اور کیسر کے خزانے مل گئے ہیں، یہ حضور کی فضیلت ہے. مار وہ اس زمین پہ رہے ہیں لیکن وہ خوشخبری سنانے کہ اس مسلمانوں کو کسرا بھی ملے گا اور کیسر بھی ملے گا. تو بات یہ ہے قبلہ کہ دونوں شانوں کو، تو اس کے اندر ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف پیغام امپورٹنٹ نہیں ہے، پیغام بھی امپورٹنٹ ہے، حضور کی ذات بھی امپورٹنٹ ہے. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ ذات پہلے ہوتی ہے، اس کا کردار بعد میں ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو منوایا ہے، اور اپنی حضور کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ حضور نے اپنی ذات سے اللہ کو منوایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ناظرین، محفل میلاد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے سجائی گئی محفل کو. یہ اگر محفل میلاد کا ذکر کیا جائے یا نبی کے لیے خوشیاں منانے کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے سب سے اہم بات کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سال تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا، تو اسی سال ایک لشکر کا واقعہ قرآن میں ہمیں بڑے ایویڈنٹلی ملتا ہے، اور وہ لشکر تھا ابراہا کا. ابراہا نے جب خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے اس کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا. کیا اس سے پہلے کبھی خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا تھا یا کیا اس کے بعد ہوا؟ تو اس کی تاریخ میں بہت شواہد ملتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ بہت دفعہ حملہ ہوا، لیکن اس سال جس سال ابراہا نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تو یہ وہ سال تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا. نہ صرف یہ، اس کے اور شواہد ملتے ہیں کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال پوری دنیا میں صرف بیٹے ہی اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ زرتشوں کا جو سب سے بڑا آتش کدا تھا وہ بھی بجھ گیا. اور اس کے علاوہ بہت ساری آپ کو نشانیاں ملتی ہیں. اگر ہم اس کو یہ استعار لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں سب سے پہلے خود اللہ نے منائیں اور بہت ہی واضح نشانیاں بتائیں اور دکھائیں بھی، تو کیا یہ کسی بھی قیمت غلط نہیں ہوگا. اب آتے ہیں کہ آج کے حوالے سے میلاد اور میلاد سے جو ایک خاص قسم کے اس کی شکل بنتی جا رہی ہے، کیا یہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک ہے؟ میلاد جو کبھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی محفل تھی، آج بہت سے لوگ اس کی سرٹیفیکیشن لے چکے ہیں. یہ سرٹیفیکیشن کیسے کہ اگر کوئی بہت پائے کا عالم بڑے حاجی صاحب کی مجلس کا حصہ نہیں بنے گا یا میلاد کا حصہ نہیں بنے گا تو وہ یہ مدح سرائی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اگر بہت بڑے نعتخوان کسی بڑے حاجی صاحب کے محفل کے وہ چارٹرڈ طیارے میں نہیں آئیں گے یا ٹکٹ لے کے نہیں آئیں گے تو نبی کی مدح سرائی نہیں ہو سکتی. اسی طرح یہ میلاد کی شکل جو ہے گانوں پہ رقص کرنے پہ، کیک، پھر خانہ کعبہ کا ایک ڈمی مجسمہ بنا کے اس کے طواف کرنے پہ، اور پھر بہت ساری ایک ایسی بدعت کی شکل بھی اختیار کر چکی ہے جو دین میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر رہی ہے. میلاد منانا کیسا ہے؟ اس کے پروٹوکولز ہیں یا کہ آپ خوشی کے اظہار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا آج کے پروگرام کا موضوع ہے. اور آج کے پروگرام میں جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بہت ہی مدلل اسکالرز ہیں، اور وہ جس بھی ٹاپک پہ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو میں اپنے پہلے گیسٹ کا ذرا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب اور ڈاکٹر صلاح الدین صاحب. ڈاکٹر صلاح الدین صاحب جو ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب اہل سنت سے. سر، میں سب سے پہلے ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کی طرف آتا ہوں. سر، محفل میلاد منانا ایک اپنی عقل اور فہم کے مطابق تو میں نے مثال دی کہ نبی کی خوشی تو سب سے پہلے خود اللہ نے منائی، تو اس معاملے میں سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ علی بھائی. آپ نے جو سوال کیا ہے نا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کو منانے کی جو ایک تقریب ہے یا ایک شکل ہے جس کو ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کہتے ہیں، محفل میلاد النبی، آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. دیکھیے، آپ اس کو صرف محفل تک محدود نہ کریں، بلکہ سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس کے اوپر خوشی منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے، یہ ایک سوال بنتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے
کہ جن خرافات کا آپ نے ابھی ذکر کیا، ان خرافات کو کوئی بھی شخص، کوئی بھی ذی شعور آدمی جو بھی تھوڑا بہت بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و فراست سے نوازا ہے، وہ اس کو کبھی بھی انڈورس نہیں کرتا، اس کو کنڈیم نہیں کرتا ہے، کوئی بھی مسلک کا بندہ ہو۔ اب رہ گیا معاملہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں، یہ بنیادی سوال ہے۔ تو اس کا آپ نے خود ہی جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر جو ایکسٹرا آرڈنری جو ایونٹس ہوئے، جو خارق عادت آپ کو ایونٹس ملتے ہیں، جو سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملتے ہیں، تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، عکاسی کرتا ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو، حضور کی زندگی کے مختلف پہلو ہوں، ان کو پرومیننٹ کرنا، ان کو سب سے مختلف رکھنا، سب سے یونیک رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا منشا اور مرضی تھی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی پہلی محفل تو اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں ایک تو تھی جس کے اندر ہم سب لوگ شامل ہوئے، تمام عوام الناس شامل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اور ہم سب نے آج کوئی اگر بھولا ہوا ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو الگ بات ہے، ملحد ہے، لیکن ہم سب نے اس میں وہاں پہ اقرار کیا تھا لست بربکم، تو ہم سب نے کہا تھا قالو، ہم نے کہا تھا کہ بلا، کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب ہے۔ اس کے بعد ایک اور محفل سجائی گئی جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ مجسم حالت میں انبیاء کی نہیں تھی، بلکہ وہ عالم ارواح میں انبیاء اور رسل کی 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہیں ان کی ارواح کو جمع کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں کہ جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا تو اس میں یہی بات تھی کہ جب ہم تمہیں اپنی شریعتیں دے دیں گے، جب ہم تمہیں کتابیں دے دیں گے تو ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے گا، تو جب وہ یہ رسول آ جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تو تم نے آپ ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے۔ تو یہ کمٹمنٹ جو ہے یہ تمام انبیاء نے دی، تمام رسولوں نے دی۔ تو اس بات سے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سارے انبیاء اور رسول، عظمت مصطفیٰ اس سے عیاں کرنا مقصود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروفٹ ہوڈ ہے اس کو جو ہے لوگوں کے تمام انبیاء کے سامنے اس کو عیاں کرنا ضروری ہے، اور پھر حضور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جائیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پہ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام پہ، ہر نبی دوسرے نبی کے اوپر گواہ ہو جائے کہ آپ نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ جب آقا علیہ السلام آ جائیں گے تو پھر آپ نے ان کے اوپر ایمان لانا۔ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ کی شریعت اور آپ کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہے وہ منسوخ ہو جائے گا۔ یہ امام الانبیاء کا تصرف ہے نا؟ جی جی بالکل ایسے ہی، اور پھر جب وہ آ جائیں گے تو پھر آپ نے ان کی مدد بھی کرنی۔ مدد سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین جو وہ لے کر آئیں گے، ان کی شریعت کو انڈورس کرنا، اس کو انڈورس کرنا ہے۔ آپ تو اس کے اوپر ان کا گواہ بھی بن جائیں، اور اللہ نے فرمایا میں بھی آپ کے اوپر گواہ ہوں۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ قائد المرسلین ہیں، تو ان کی تخلیق کا، ان کی ولادت کا، ان کی آمد کا جو تذکرہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ پھر جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے اور اس کائنات کو بنانے کا ایک مقصد بتایا، آپ کو احادیث سے اور دیگر آیات قرآن پاک سے سمجھ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بنایا، ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے۔ تو اس سارے بیک اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کار ساز ہے، اللہ تعالیٰ منصوبہ ساز ہے اور اس کا بہترین منصوبہ ہوتا ہے۔ تو آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے بعد بھیجا، تو ایک ماسٹر پیس، ایک شاہکار اللہ تعالیٰ نے اپنا بھیجنا تھا، امام الانبیاء بنا کر بھیجنا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسے ہی ایونٹ ہو جائے کہ حضور کو بس وہاں پہ مکہ میں بھیجنا تھا، اس زمانے کا تعین کرنا، اس وقت کا تعین کرنا، اس گھرانے کا تعین کرنا، یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ایک نیچرل طریقے سے بس وہ ایک جیسے ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو بھیجنا تھا، جس خاندان میں بھیجنا تھا، اسی لیے آپ کو کسی نبی کی بھی بہت جو ہے نا وہ نیچرل نہیں، سب پیرا نارملی تھی۔ نہیں، میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجنا تھا، حضور کو خاتم المرسلین بنا کر بھیجنا تھا، حضور کے لیے زمانے کا جو انتخاب کیا گیا، جگہ کا جو انتخاب کیا گیا،
ان لوگوں کا جو انتخاب کیا گیا وہ سب ایک ایکسٹرا آرڈنری کام ہے، وہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. اس لیے آپ نے جو ذکر کیا کہ وہ 1000 سال سے وہ زرتشت جو ہے وہ الاؤ جلا کر بیٹھے تھے کہ وہ ان کی ضمانت تھی، ان کے مذہب کو جو ہے پرچار ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا. ادھر آپ کو روم ملتا کہ وہ دوسری سپر پاور روم تھی، تو ان کے جو ہے وہ محلات کے اندر دراڑیں پڑ گئیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری، ایک غیر معمولی واقعہ ہے. تو اس کا تذکرہ کرنا، اس کا ذکر کرنا، یعنی جس کو آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کی مدحت کرنا، ان کی آمد پہ خوشی منانا، تو یہ جو ہے اس کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. ہاں اس کے لیے شرعی حدود و قیود جو ہے وہ ہونے چاہیے، اس کو ہم بھی انڈورس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے. ہاں جہاں پہ جو غلطی کرتا ہے، اور یہ بات صرف میلاد النبی، یہ بات کی تائید کریں گے، یہ صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے، یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا بحیثیت قوم. ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کی نا ایک بڑی مائنیوٹ سی اسمائل آئی ہے جب آپ نے کہا کہ یہ تائید کریں گے، جب انہوں نے کہا کہ بھائی میری زبردستی تائید نہیں، میرے اپنے دلائل سننے کے بعد. ہاں جی تو بس یہ میں نے یہاں تک کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ایک نادر موقع تھا، ایک انقلابی موقع تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت بسعادت ہوئی تھی، اس لیے میں رکھتا ہوں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے کہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اچھا سر، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب سے تو سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ کیا آپ کو تاریخ میں یا ادوار میں کہ کسی خلفائے راشد سے یا کسی صحابی رسول سے یہ میلاد کی وہ کوئی اس طرح کی ملتی ہیں کہ صحابی رسول باقاعدہ انعقاد کرتے ہوں میلاد کا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا دور تھا اس زمانے میں کس طرح سے اس چیز کو، اس کا انعقاد کیا جاتا تھا یا منایا جاتا تھا، کیا ہمیں اس سے ملتا ہے؟ بہت شکریہ اس بابرکت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، ہمیں انتخاب کرنے کا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں ایک شعر سے چاہوں گا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روحانی، جسمانی اور اسپرچولی امام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے. کسی قلم کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو اسے بیان کر سکے، اور کسی زبان کے اندر وہ استطاعت نہیں ہے جو اسے اس کا اظہار کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہے، صاحب الہام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کا ہر پہلو جو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے رہنما ہو سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. اسلام میں شریعت نے اتنا دھیان رکھا ہے کہ اگر کسی کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑی ہے تو اس سے بھی کہا گیا ہے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہ جھکا لو. یعنی اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے لوگوں کی آنکھ کی جنبش پر بھی دھیان رکھا ہے. اور یہاں سوچنے کی دوسری بات یہ ہے کہ اتنا سینسٹیوٹی کے ساتھ لے کے چلا ہے اسلام کہ اگر لوگ آ کے گفتگو کر رہے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اس وقت موجود نہیں ہیں، سائڈ پہ ہیں کہیں، تو وہاں قرآن کی آیات آسمان سے نازل ہو رہی ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم اپنی آواز کو بلند کر لو. یہاں پہ آواز کا لہجہ، اس کا تخاطب، تلاطم، یہ بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی زندگی کے پیرامیٹر سے ریلیونٹ کوئی چیز ہو اور اسلام نے اس بارے میں گائیڈنس نہ دی ہو؟ بھائی نے بڑے اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کا پوچھا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری اس دن پیدائش ہوئی تھی اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پہ وحی نازل کی ہے، تو اس لیے میں رکھتا ہوں. اب یہاں پہ ایک لاجیکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات، اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں مروج ہے جشن عید میلاد نبی، ایسے ہی ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن
کیا رکھ رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں. جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی ہے, جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا. اسلام کا بیسک اصول ہے کہ یکم شوال کو عید ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا, یکم رمضان کو روزہ ہوگا تو عید نہیں ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے, میرا خیال ہے یہ بات سمجھنے کے لیے ہر ایک کے لیے بڑی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشی کے تہوار دیے ہیں, جو احادیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں, وہ دو ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. تیسری بات یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اگر اہم ہوتی, اللہ کی قسم اس پہ اختلاف نہیں ہوتا. کسی امام سے پوچھیں, کسی مورخ سے پوچھیں, وہ اللہ کے رسول. یہ ذرا ایک فکرہ دوبارہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی تصحیح کیجئے گا. آپ کہہ ہی رہے ہیں لیکن کہ اگر نبی کی پیدائش میں پورا کر رہا ہوں, میں پورا کر رہا ہوں تو اس پہ لیٹ می کمپلیٹ, میں پورا کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اتنی اہم نہیں جتنا پیغام اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دی گئی ہے, جو پیغام دیا گیا ہے, جو شریعت دی گئی ہے, وہ اہم ہے. اس لیے وہاں پہ ہمیں سکم نہیں ملتے, وہاں پہ اختلاف نہیں ملتا, وہاں پہ چیزیں نہیں ملتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے مورخین کے اندر, مفسرین کے اندر, تاریخ دانوں کے اندر آپس میں ایک بڑا اختلاف موجود ہے. کوئی 18 ربیع الاول کہتا ہے, کوئی 12 کہتا ہے, کوئی 8 کہتا ہے, کوئی 9 کہتا ہے. اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر غنیۃ الطالبین کے اندر وہاں پہ اسے 10 محرم تک بھی لکھا ہے. تو اس طرح سے ایک ورائٹی ہمیں ملتی ہے کہ یہ فلاں دن ہے, فلاں دن ہے, فلاں دن ہے. لیکن دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پیر کا دن ہے, اور اللہ کے رسول کی ہر بات حرف آخر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سیلیبریٹ جیسے کیا ہے وہ بھی بتا دیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں, روزے کا دن عید کا نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پہ سمجھنے کی جو بات مزید ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دور کے اندر اور آپ کے شاگردوں نے, آپ کے صحابہ نے وہ نفوس قدسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا, انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ان کے بعد آنے والے تابعین نے, احمد یار خان نعیمی صاحب ہیں, جاء الحق کتاب ہے ان کی, اس کے اندر وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں, یہ لکھتے ہیں کہ جو ثلاثہ ہیں, کیا کہتے ہیں, ادوار ثلاثہ, 3 دور جو ہیں اسلام کے ابتدائی, ان کے اندر اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں تھا, کوئی چیز موجود نہیں تھی. تو جب یہ چیز اسلام کا وہ بیسک فنڈامنٹل ایک اصول ہی نہیں ہے, تو اگر ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس کے سیلیبریشن کے یا اس کے طریقے موجود ہوتے. اور یہاں پہ میں اگر محبت, پیار, مودت کی بات کی جائے تو یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایک طبقہ معاشرے کے اندر آج بھی ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتا ہے کہ مرتد ہو گئے تھے, انہیں محبت نہیں تھی, پیار نہیں تھا, فلاں تھا, فلاں تھا. تو چلیں, ایک تو یہ سمجھ آتا ہے ان کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھی ٹھیک نہیں تھے تو ایسے, تو انہوں نے نہیں منایا. دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جو رسول کے ساتھی جانثار بھی تھے, محبت کرنے والے بھی تھے, فاروق بھی تھے, صدیق بھی تھے, ذوالنورین بھی تھے, حیدر کرار بھی تھے, امیر معاویہ بن ابی سفیان بھی تھے, اور دیگر بھی تھے, سارے جانثار تھے اور آقا کے پسینے کی جگہ خون بہانا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. تو ان کی زندگی کے اندر بھی کہیں بھی کوئی بھی ایک ایسا نہیں ملتا ہے. تو جب موجود نہیں ہے تو بعد میں جیسے بھائی بھی ایک اشارہ دیا ہے, اور وہ یہ کہا ہے کہ جی یہ اس کی حدود و قیود ہونی چاہیے, اس کے پیرامیٹر ہونے چاہیے. اسلام نے دے دیا ہے, ہونے چاہیے نہ ہونے چاہیے, ابہام میں نہیں رکھا ہوا, ایک سوال کلیئرلی دے دیا. سر ایک سوال, آپ نے بہت اچھی, بہت ہی مدلل بات کی ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ اس کی سیلیبریشن کا تو آپ کو قرآن سے مل جاتا ہے, سورہ فیل, اور وہ بڑا اسپیسیفکلی دیکھیں. میں جو تلاوت کیجیے, دیکھیں آپ کو بتائیں, علم ترک فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل, وہ تو ایک واقعہ ہے نا ابراہا کا. میں نے جب وہ پورا واقعہ نریٹ کیا تو اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ خانہ کعبہ پہ اس سال سے پہلے بھی بہت متعدد دفعہ حملے ہو چکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادے ہیں, 18 ماہ کی عمر کے اندر جب وہ وفات پاتے ہیں, اللہ کے رسولوں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے, اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں آپ بھی رو رہے ہیں, کہا میں بھی انسان ہوں, میں رو رہا ہوں, لیکن ہم زبان سے وہ الفاظ کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے. اپنی مرضی کا اظہار اسلام, جب آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے, جب آپ اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے ہیں, تو پھر مکمل طور پہ فالو کرنا ہے. اور قرآن کریم میں یہی بات ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ اگر کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے فتنہ بھی ہے, عذاب بھی ہے. بالکل ٹھیک, بہت خوب بات. اچھا جی, میں صرف ایک سوال کرنا چلیں آپ پہلے. ہاں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ کیا آیا لفظ میلاد النبی منانے پہ اعتراض ہے, کیا سیرت کانفرنس منائی جا سکتی ہے؟
کیا اس کی اجازت ہے؟ یہ میں ویسے ابھی آنے لگا تھا لیکن چلے آپ نے میلاد کے لفظ سے شاید پرابلم ہو، شاید بالکل. دیکھیں ایک بات میں بڑے اچھے سے فی زمانہ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ابلاغ کے لیے جو بھی رستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے. سمجھ لیجئے نیکی ہر اس چیز کو کہتے ہیں، نیکی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں باثبوت انداز سے مل رہی ہوں. اگر ویسا کچھ نہ ہو اسے نیکی نہیں کہا جا سکتا. جو مرضی اٹینشن ہو، نیت جو مرضی ہو، اخلاص جتنا مرضی ہو، پیسے جتنے مرضی لگائے ہوئے ہوں، انفارچونیٹ ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کو حق بتانے کے نام پہ بھی دونوں طرف کے طبقات سیم ڈیز میں ایک جیسی تاریخوں کے اندر، انفارچونیٹ میں کہوں گا اسے، کہ یہ چیزیں علماء ہیں تب نہیں ہیں، عام لوگ ہیں تب یہ چیزیں معاشرے کے اندر چل رہی ہیں اور چلائی جا رہی ہیں. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کر دی تھیں، اور یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے زمانے کے حوالے سے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے اس کا وہ مطلب کر ہے رہی کہ ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو لوگ منا رہے ہیں وہ فتنوں میں مبتلا ہیں، یہی مطلب ہوا میں انفارچونیٹلی میں جو بات میں جو اخذ کر چکا ہوں ڈاکٹر صاحب محترم، میں جو بات کر رہا ہوں، میں اگر تھوڑا سا مزید کھولوں بات کو تو یہ ہے میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدائش. کوئی صاحب اٹھتا ہے کہتا ہے میرے گھر میلاد ہو رہا ہے، کیا نبی کی پیدائش اس کے گھر پہ ہو رہی ہے؟ کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے میری مسجد میں میلاد ہو رہا ہے، کیا نبی کی پیدائش اس کی مسجد میں ہو رہی ہے؟ یہ نبی کی توہین نہیں ہے کہ نبی کی بات کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اپنی بات لے آئے، اپنے پیرامیٹر کی بنیاد پہ دین اور شریعت کو رائج کرنا شروع کر دے؟ دس از ناٹ فیئر یار، دس از ناٹ اسلام. حضور وہاں پہ سنتیں پوری کر رہے ہیں، کیا حضور وہاں پہ موجود ہیں سنتیں ادا کر رہے ہیں؟ ہم ان کا سنت کانفرنس کہہ دیتے ہیں یہ سیرت کا، ایسا نہیں ہے. وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا، آپ کے تذکرے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، نمبر 1. اچھا جو باتیں انہوں نے کہی اس کی میں آپ کو 2-3 باتیں کرنا اچھا میری ایک سمپل ایک چھوٹا سا سوال اور پھر آپ کی میں بات پہ ہوگا. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بلکہ آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ کیا جو خلیفہ وقت ہوتے تھے اپنی مرضی سے وہ کوئی فقہی طور پہ یا معاشرتی طور پر کچھ تبدیلی یا رائج کر سکتے تھے؟ جیسے اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ حضرت عمر نے فجر کی اذان میں جو ہے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا تھا، اور بعد میں آج تک وہی اذان چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے بہت ساری چیزیں بعد میں ایڈ اور سبسٹریکٹ ہوتی رہی کیونکہ ادوار بدلتے رہے، چیزیں بدلتی رہیں. دیکھیں یہ تو صرف نبی سے خوشی اور مودت کا اظہار ہے. میں اگلی بات آپ کی سنتا ہوں، یہاں پہ اسی کا جواب کیا ایک بات کمپلیٹ کروں گا. کیا یہ خرافات کا موجد بنتا ہے صرف اتنی سی اگر سمپلی بڑے احسن طریقے سے صرف محبت اور مودت کا اظہار کیا جائے، کیا یہ خرافات کا کیا اس سے یہ خرافات پیدا ہوتی ہیں؟ باقی اب یہی سوال ہے آپ سے بھی اور آپ سے بھی دونوں سے. میں سر پہلے جو میرے بھائی نے باتیں کی ہیں اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزوں کا ازالہ ہو جائے گا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ شریعت کا جو بنیادی اصول ہے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی جنبش بھی زبان کو، آنکھ کو حرکت بھی جو ہے وہ شریعت کے مطابق جو اللہ کے رسول نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. دیکھیے شریعت کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ناجائز تھیں ان کو روکنے کے لیے اس کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جائز کی لسٹ نہیں دی. ہر چیز فقہی طور پہ مباح ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، تا وقت کہ اس کے منع کرنے کا اللہ تعالیٰ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود اپنی زبان سے یا وحی خدا سے وہ جو ہے اس کا اعلان ہو جائے کہ یہ چیز منع ہے. اس کی میں 2-3 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو حرام جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اس کی لسٹ موجود ہے، حلال کی لسٹ نہیں ہے کہ آپ ماموں کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، فلاں سے بھی کر سکتے ہیں، وہ بقایا ساری حلال ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو جس کے اوپر ذبیحہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیجیے وہ جانور حرام ہو جائے گا. اسی طرح اپنا شراب حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے. تو حرام کی لسٹ ہے، حلال کی لسٹ نہیں ہوتی. تو ہر وہ چیز اپنی جگہ پر جو ہے وہ مباح نہیں ہے، بس حرام بتا دیے تو باقی حلال. ایسا نہیں. میں بتا رہا ہوں نا، اگر آپ شریعت میں کسی چیز کا سوال کریں گے نا یہ کہاں چیز جائز ہے، تو آپ کو اس کے ناجائز ہونے کے دلائل دینے پڑیں گے، جائز ہونے کے دلائل نہیں دینے پڑتے. اگر وہ چیز شریعت کے اندر موجود
حدود و قیود کے اندر ہو تو وہ جائز ہوتی ہے. اسی سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا جیسے آپ نے ابھی بات کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا انتظام فرمایا, یا جیسے اذان میں الفاظ کا فرمایا. یہ ساری چیزیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, وہاں پہ تو دین مکمل ہو گیا, تو یہ کہاں سے چیز آ گئی؟ تو اس کا یہی جواب ہے کہ وہ بدعات یعنی ایک قول کیا جائے ہر بدعت دلالت ہے جی, ہر چیز گمراہی ہے, ایسا نہیں ہے. جس چیز کے اندر جو شریعت کے اندر حدود و قیود کے اندر چیز موجود ہو, جس کی شریعت اجازت دیتی ہو, اس کا عمل کر لینا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو بے شمار ایسی چیزیں بتا دوں گا. جیسے ابھی سیرت کی بات کی, انہوں نے کہا جی انفارچونیٹلی وہ سیرت بھی بھائی اسی بات پہ اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, سیرت منانی چاہیے, لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ذات اور آپ کا پیغام یہ دو الگ چیزیں. دیکھیں سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاح الدین صاحب کی بات وہی ہے, پیکیجنگ ذرا ڈیفرنٹ ہے, وہ سیرت ہے اور میلاد ہے, یہ نا نہیں میں تو اپنی باری پہ. سر دوسری بات یہ ہے, یہ بات میری آپ نے اصول سمجھ لی ہے کہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے, جائز ہونے کے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے جو سمجھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات بھی امپورٹنٹ ہے, ان کا پیغام بھی امپورٹنٹ ہے. بے شک ٹھیک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود کیوں پڑھیں بھائی؟ اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا ہے؟ اس سے پیغام کا کیا تعلق ہے؟ صرف حضور کے ساتھ محبت کی اور وابستگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تعزروا و توقروا, یہ 3rd ڈگری ہے. آپ اللہ کے رسول کا ادب کرنے کی انتہا کر دیں, ان کی تعظیم کرنے کی انتہا کر دیں. اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں, وہ بڑی ضروری ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر نبی کے اندر, یہ ذہن میں رکھیے, ڈاکٹر صاحب کو بھی میں بتا دوں, ہر نبی کے اندر 2 شانیں بیک وقت موجود ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے شان فضیلت اور ایک ہوتی ہے شان مثلیت. شان فضیلت یہ ہوتی ہے کہ دوسروں سے اعلیٰ ہونا, دوسروں سے ارفع ہونا. اس کی مثال اب یہاں پہ لے لیں, جیسے میں نے ابھی حضور کی پیدائش کا ذکر کیا کہ حضور کی پیدائش ایکسٹرا آرڈنری تھی. سیدنا آمنہ فرماتی ہیں مجھے اس حمل کا بوجھ ہی محسوس نہیں ہوا. آپ نے بے شمار, آپ نے جس طرح ابھی دوسرے ایکسٹرا آرڈنری واقعات بتائے ہیں. میرا تو کویسچن تھا ہی نہیں پیدائش پہ, پیدائش کا منکر ہے کوئی نہیں. میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پیدائش امپورٹنٹ نہیں ہے, میں صرف اس کی بات پہ اختلاف کی بات کر رہا ہوں. اگر اس طرح ہوتا, اگر اس طرح ہوتا تو بالکل اللہ اسے پریزرو کر لیتا ہے جیسے شریعت ہے. آپ 8 کو منا لیں قبلہ, آپ 10 محرم کو منا لیں. مسئلہ تو یہی ہے, اگر رسول نے منائی ہو ہمیں مسئلہ کوئی نہیں, آپ سے بڑا دوست میں نکال لوں گا. ڈاکٹر صاحب ایک بات, پھر آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی. اگر وہ آپ مانتے ہیں کہ 20 کو ہے, یا چلیں ہم کہتے ہیں بالفرض تو منانا جائز ہے, 20 کو بھی جائز ہے. پہلے مجھے ایک بات بتائیے گا, وہ یہ آپ نے سوال کیا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ڈیٹ کنفیوژن ہے سر. آپ کمپلیٹ کر لیں پھر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کمپلیٹ کر لیں تاکہ آپ کی بات. اس بات کو علی بھائی سمجھنا ضروری ہے کہ حضور اگر ہر نبی, صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں, ہر نبی کے اندر شان فضیلت ہوتی ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ اس لیے رکھتا ہے کہ جس قبیلے میں, جس قوم میں, جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجنا ہوتا ہے نا, اس نبی کو اس طرح بنا کر بھیجتا ہے کہ وہ ان سب میں ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے. مثال حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں بہت سارے گویے تھے, بہت زیادہ ان کی اچھی آوازیں تھیں, تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ایسا لحن عطا فرمایا کہ پرندے جو ہے پھڑپھڑا جاتے تھے, جانور سنتے تھے, لوگ سنتے تھے, تاکہ لوگ ان کے قریب ہو سکیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سننے, حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے. تو مختلف آپ کو فضیلت والے پہلو ملے. ایک میری پوری بات سن لیجیے, وہ فضیلت والا پہلو آپ کو ملے گا ہر نبی کے اندر, اور اس کے رکھنے کا مزہ, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عظمت نبی قوم میں اجاگر ہو, اور جب عظمت ہوگی تو ان کا ادب ہوگا, جس کی بات ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے. تو ادب کروانا مقصود ہوتا ہے, ان کی تعظیم کروانا مقصود ہوتا ہے, ان کا ذکر کروانا مقصود ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فضیلت رکھتا ہے, اور مثلیت اس لیے رکھتا ہے تاکہ ان کو فالو کیا جا سکے. اگر وہ مثلیت نہیں ہوگی تو فالو کیسے ہو؟ آپ دیکھیں اربعہ فرشتے ہیں, کسی کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. ریزن از دیٹ کہ وہ ان کو آپ فالو کیسے کریں گے, وہ تو فرشتے ہیں. اللہ انسانوں کو اندر بھیجتا ہے مثلیت بنا کر. تو جو لوگ صرف مثلیت کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ بھی دھوکہ کھاتے ہیں,
جو صرف فضیلت کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ بھی دھوکہ کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جن لوگوں نے صرف فضیلت کو کنسیڈر کیا وہ بہک گئے، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور جن لوگوں نے صرف مثلیت کہا انہوں نے وہ کافر ہو گئے، وہ جہلاء تھے، وہ جو خانہ اپنا مشرکین مکہ تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے جیسا بشر ہے، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، تو مثلیت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے دونوں شانوں کو ماننا، فضیلت کو اور مثلیت یہاں پہ کو۔ بات تھوڑی سی کھول دیجیے گا، قرآن بھی کہتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مثلکم کا ہے نا، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، اس کے اوپر ایسا بات کریں گے پہلے۔ مثلیت کا معنی سمجھ لیجئے، مثلیت کا معنی تو دوسروں جیسا لگنا، دوسروں جیسا لگنا، اس لیے مثلیت کی بات، یہ نہیں کہا کہ بشر ہیں، کہا یہ وہ بشر کی مثل ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو بشری تقاضوں میں جو عیب ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک آتا تو اس میں خوشبو آتی تھی، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 4 دن مسلسل روزے رکھتے تھے، ہاں مسلسل روزے، صحابہ نے رکھے وہ بے ہوش ہو گئے۔ اندازہ لگائیے کہ آپ فرماتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، ٹھیک ہے، میں رات کو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں۔ یہ مثلیت کے منافی ہے، یہ فضیلت کے معاملے میں آتا ہے۔ حضور کے جتنے بھی معجزات ہیں وہ سارے کے سارے فضیلت کے معاملے میں آتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، حضور اکرم کی مثلیت یہ ہے کہ حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کام کروا رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، صحابہ آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں ہمیں بھوک سے ہمارے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ 2 پتھر دکھاتے ہیں، یہ مثلیت ہے۔ اور جب آپ وہ گدال اٹھا کر اس چٹان پہ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ تو اب مجھے کسرا اور کیسر کے خزانے مل گئے، یہ حضور کی فضیلت ہے۔ مار وہ اس زمین پہ رہے ہیں لیکن وہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسرا بھی ملے گا اور کیسر بھی ملے گا۔ تو بات یہ ہے قبلہ کہ دونوں شانوں کو، تو اس کے اندر ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف پیغام امپورٹنٹ نہیں ہے، پیغام بھی امپورٹنٹ ہے، حضور کی ذات بھی امپورٹنٹ ہے، اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ ذات پہلے ہوتی ہے، اس کا کردار بعد میں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو منوایا ہے، اور اپنی حضور کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ حضور نے اپنی ذات سے اللہ کو منوایا ہے۔ دیکھیں یہ انہوں نے بات صحیح کی ہے کہ یہ مثلیت اور فضیلت یہ دونوں بہت اہم ہیں۔ نبی تو بھائی مادر گود میں بھی نبی ہوتا ہے۔ جی انکار کسی کو ہے، انکار کسی کو ہے ہی نہیں۔ ایک مثال دوں گا پھر آپ کی بات ہے، وہ یہ کہ جیسے یہ انبیاء کے جزد حاکی کو جو ہے مٹی نہیں کھاتی، یہ ان کی فضیلت ہے عام انسان سے۔ باقی اب آگے آپ بات کریں۔ بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو، ماشاءاللہ بڑے جوش جذبے کے ساتھ اپنی بات کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوال جو بنیادی تھا اس کے اوپر رہے نہیں۔ بات یہ ہے نہ کسی کو بشریت سے انکار ہے، نہ فضیلت سے انکار ہے، نہ آپ کے اعلیٰ مقام سے کسی کو کوئی مفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پہ جب آپ نے ایک بات کی تھی، میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ پیدائش اہم نہیں پیغام ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ پیدائش جی مجھے پتا ہے، میں نے الفاظ بولے میرے ذہن میں ہے، مجھے یاد ہے۔ نہیں ہے صرف اگر اور اس سے ریلیونٹ چیز آپ بھول گئے کہ میں نے کہا کہ اگر ویسا ہوتا تو دین کی طرح محفوظ ہوتا، اگر ویسا ہوتا تو دین کی طرح وہ ڈیٹ محفوظ ہوتی۔ میں اور بتاؤں طبقات ابن سعد میں ڈیٹ کون سی امپورٹنٹ ہے؟ آپ مجھے بتائیں پہلی وہی کس سن میں نازل ہوئی؟ اب رک جائیں ڈاکٹر صاحب، رک جائیں، اب ان کے اعتراض کرتے ہیں اسی بات کا کہ آپ کو تو آپ کے نبی کی پیدائش کا نہیں پتا۔ یہ مستشرقین کی طرف ان کا ہمارے اوپر ہمارے ہمیں بتا دو حضرت عیسیٰ کی بھی پیدائش کا نہیں پتا۔ وہ تو میں نے تو اختلافی بات تاریخ کی کتابوں کے اندر نہیں لکھی ہے، جو لکھا ہے جو موجود چیزیں ہیں میں نے تو ایک وہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دن تو مفروضی ہے نا، جو انہوں نے دن بنائے کہ اتنے قبل مسیح میں پیدا ہو، تو مفروضی ہے۔ 25 دسمبر تو واقعی ہاں وہ تو مفروضی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زندگی ہے اللہ نے کیا کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس میں صرف قرآن نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کی ایک ایک سانس کا ہر پہلو اللہ نے محفوظ کر دیا اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ میں نے جو گزارش کیا تھا جس کے اوپر بات کرتے کرتے بات کہیں سے کہیں نکلی اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں نہ کہیں مجھے لگنے لگ گیا کہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے صرف یہ گزارش کیا اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اس پہ اختلاف نہ ہوتا، ویسے ہی محفوظ ہوتا۔ کیوں؟ سورہ جن ابتدائیہ پڑھیں،
کوئی بھی بندہ پڑھے, ہر گھر میں ماشاءاللہ قرآن مجید موجود ہے, اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا. ابتدائی 5 سے 7 آیات پڑھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنانا تھا, اس وقت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کر کے قرآن کے اندر محفوظ کر کے جنوں کی زبانی وہ پورا ڈائلاگ اللہ نے سورۃ جن کے اندر 29ویں پارے کے اندر سارا لکھ دیا ہے. انکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ مقام سے ہے, نہ مرتبے سے ہے, نہ شان سے ہے, نہ آپ کی رسالت سے ہے, نہ خاتم المرسلین کے حوالے سے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کی, جس شخصیت کی, جس ہستی کی اپنی ڈیٹ آف برتھ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے, ان کا طریقہ کار کیا تھا, اور جس دن روزہ ہوتا ہے کیا اس دن عید ہو سکتی ہے؟ بنیادی سوال میں نے سامنے رکھا تھا. اس دن عید ہوتی ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کے اندر آپ کے بچے بھی ہیں, آپ کے بیٹیاں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں. بیٹے تھے چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی لمبی نہیں کی تھی, لیکن آپ کے داماد بھی ہیں, آپ کے صحابہ بھی ہیں, آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, آپ علیہ السلام کے سسرالی رشتے بھی ہیں, آپ علیہ السلام کے جانثار بھی ہیں. 1.5 لاکھ کے زیادہ آلموسٹ ان کی تعداد بنتی ہے. ان لوگوں نے 23 سال کی زندگی کے اندر کیا انہیں محبت نہیں تھی؟ کیا انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں پتہ تھا؟ جن کو چن کے رب نے محمد علیہ السلام کو دیا تھا, انہوں نے کیسے سیلیبریٹ کیا؟ کہیں سے کوئی ایک بندہ ملے اٹھے بتائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر کے دن محمد رسول اللہ کی پیدائش کی وجہ سے خود روزہ رکھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, آپ کا میلاد یوں بنتا ہے, تو میں میلاد کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. اگر کسی نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے تو صرف سنت سمجھ کے رکھا ہے کہ اللہ کے رسول رکھتے تھے تو میں رکھ رہا ہوں. اور بات پھر وہیں گھوم کے آتی ہے کہ جو دن عید کا ہو وہ روزے کا نہیں ہوتا, اور جو دن روزے کا ہو وہ عید کا نہیں ہوتا. اچھا ویسے ایک بات تو ان کی بڑی اہم ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ صحابہ کی زندگی سے یہ کہیں سے نہیں ملتا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پھر انہوں نے ان کی ولادت کو جو ہے نا ایسے سیلیبریٹ کیا ہو. میں نے یہاں 2 چیزیں عرض کی تھیں, اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. لیکن ہاں ایک ہم نے دلائل اس کا جواب ان کا بھی جواب دوں گا. پہلے میری ایک بات سمجھ لیجیے. میں نے یہ بات کہی ہے کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ناجائز ہو تو اس کا تذکرہ ملے گا. مجھے میرے بھائی بتا, میری یہ بات معذرت کے ساتھ میں پوری کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, نیکی کا ہر وہ کام جس کا ثبوت ہم سے نہیں ہے, کہ کوئی بھی بندہ نیکی کے نام پہ کرتا ہے فہو رد, وہ رد ہے. اور قیامت والے دن محشر کے میدان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حوض پہ بیٹھے پانی پلا رہے ہوں گے, کچھ آنے والے آ رہے ہوں گے, ان کے وضو والے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے, ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی, کہا جائے گا آنے دو یہ میرے لوگ ہیں. کہا جائے گا فرشتے جواب دیں گے یہ نہیں ہے, انہوں نے دین بدلا تھا. مجھے اب یہاں پہ رک کے ذرا سوچئے, دین بدلنا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم الزام عائد کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ طریقہ نہیں پتا تھا, یہ سیلیبریشن نہیں بنتا تھا, اللہ کے رسول سے یہ نیکی رہ گئی تھی, میں کر کے دکھا رہا ہوں, ایسے ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میلاد منائیں گے تو وہ منع کر دیتے کہ میلاد نہ منائیں. فہو رد کے الفاظ کہاں جائیں گے سر؟ تعلق نہیں ہے اس کا. میں دیکھیے ایک سوال پھر اب تو یہاں پہ بہت اہم بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب صلاح الدین صاحب, یہ جو نبی کو بھی پتا تھا, اللہ کو بھی معلوم تھا کہ بعد میں میلاد منائیں گے تو منع کر دیا جاتا. یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہیں, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. سیرت کانفرنس کی بات سیرت کانفرنسز یہ بڑی ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے کہ حرام ہے. دیکھ میں کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں کیوں کہہ دوں, میرے سے بڑے بڑے علماء پڑھے ہیں. دیکھیں یہ نہیں میلاد دین میں سیرت کانفرنس نہیں ہے. دیکھیں لفظ سے میلاد لیکن لفظ پہ پھر سر میں بتاتا ہوں, دیکھیں یہ بھی اضافہ ہے تو پھر وہ بھی اضافہ ہے. نہیں وہ اضافہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا تذکرہ کرتے ہوئے, وہ کتابوں کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ وہ کتابیں وہ حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا. آپ نے کہا کیا باتیں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان دیا, آپ کا اللہ کا جو احسان ہے ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. چلیں یہی بات ٹھیک ہے, جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن اس طرح تخصیص کے ساتھ نہیں ہے, تخصیص کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں اینولی اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب میلاد کو صرف سیرت کانفرنس کا نام دے کے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم ماشاءاللہ میڈیا کی فیلڈ سے ہیں. جی آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں, 30 سال پیچھے چلے جائیں, اخبارات کے فیچرز اٹھائیں, آپ ٹیلی ویژنز کے پی ٹی وی دیگر کے پروگرام اٹھائیں, کیا ٹائٹل تھا کس کا؟ مطلب ٹائٹل کس کا؟ 12 ربیع الاول کا. 12 ربیع الاول کا ہمیشہ سے میلاد مصطفیٰ ہی چلتا ہے. وفات النبی کے نام سے تھا.
سر وہ ہر کوئی نہیں آپ اپنی پیچھے کی ساری تاریخ اٹھا لیں, 12 وفات کہتے ہیں, ہر ساری تاریخ اٹھا لیں, کوئی نہیں کہتا, اور اس 12 وفات کا سارے جتنے بھی لوگ ہیں سارے متفق ہیں کہ 12. میں آپ کو بتاؤں, امام ترمذی نے, سر میں صرف ایک سوال پوچھوں گا, آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنے دینا ڈاکٹر صاحب, کیا محفل میلاد کی سارے سیٹ اپ کو سیرت کا نام دے دیا جائے, سیرت کانفرنس کا, ٹھیک ہے؟ نہیں, پھر وہ ٹھیک ہے. دیکھیں بات سمجھ, کیونکہ ذکر ہو رہا ہے نا نبی کا, آپ نے کہا صحابہ سے ثابت ہے, میں ثابت کروں گا. سر میں یہ عرض کرنے لگا ہوں, آپ میری بات سمجھ لیجیے, میرے بھائی بھی بات سمجھ لیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دلیل دیں اس کے ناجائز ہونے کی. میں نے دے تو دی ہے کہ سید عائشہ کہتی ہیں وہ رد ہے, وہ قابل قبول ہے. حضور کی حدیث, میں بھی حضور کی حدیث سناتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد کسی نیکی کا کام, کوئی نیکی کا کام شروع کرے گا تو وہ جو لوگ بھی کرتے جائیں گے اس کو اس کا ثواب ہوگا. اگر کوئی برائی کو جنم دے گا تو اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قتل کرتا ہے, حابیل اور قابیل کا واقعہ, اس کو بھی اس کی سزا ملتی ہے, کیونکہ وہ انسانی پہلا قتل کیا تو اس کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے. تو کوئی بھی نیکی کا کام انسان شروع کرتا ہے, میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی بھی خیر کا کام شروع کرتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دیں. آپ یہ کہیں, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, آپ یہ کہیں یہ جو مخلوط سسٹم ہوا ہے یہ غلط ہے, یہ گانے باجے جو ہو رہے ہیں یہ غلط ہیں, یہ جو پہاڑیاں بن رہی ہیں یہ غلط ہیں, یہ جو مجسمے کر کے طواف کیا جا رہا ہے غلط ہے, یہ اس بات پہ دلیل دیں. میلاد النبی فی نفسی ہی اس کے, ایک منٹ آگے سنیں, آپ شرح بخاری پڑھتے ہیں, امام اسقلانی کو سنیں, امام قسطلانی کو پڑھیں, آپ جزری کو پڑھیں, آپ ابن جوزی کو پڑھیں, انہوں نے باقاعدہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر عنوان رکھے ہیں اور بتایا کہ وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی گزارش, سر میں کہہ رہا ہوں محافل کی بات کر رہا ہوں, محافل منائیں, سر میں محافل کی بات کر رہا ہوں. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو شاہ ولی اللہ کے والد محترم ہیں, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ہر سال آقا علیہ السلام کے ولادت بعد سعادت کے حوالے سے ہر سال, یہ جو کہہ رہے ہیں ہر سال حضرت شاہ عبد الرحیم وہ شخص ہیں, شاہ ولی اللہ کے والد ہیں, ان کو تمام اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی سب ان کو اپنا امام مانتے ہیں, سب ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میری بات سن لیجئے, وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا میلاد مناتا تھا. ایک سال میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے صرف بچوں کو کھانا کھلانے کے بجائے میں نے ان کو بھنے ہوئے چنے کھلا دیے. تو رات کو آقا علیہ السلام میرے خواب میں آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں. دیکھیے بات سنیں, یہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ جواز, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ائمہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وہ محافل میلاد کرتے تھے, ہر سال کرتے تھے. سوال یہ پیدا ہو رہا, آج سوال یہ بنتا ہے کہ قبلہ میں ٹوک رہا ہوں یہاں پہ, ہمارا بنیادی مسئلہ معاشرے میں لڑائی ہمیشہ سے یہ ہے کہ بھئی ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی چیزیں پایا ثبوت تک پہنچتی ہیں, دین صرف انہیں سمجھا ہے, بے شک اس اس کے علاوہ کسی کو نہیں. دین یہی ہے نا کہ جو چیز سوال ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کا ایک سوال ایک سوال کا جواب چاہیے, اور وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہے تو یہ عید کہاں سے آ گئی؟ یہ ابھی تک یہ جواب آپ نے جو ہے نا اس کا آنسر نہیں کیا. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ سیلیبریشن, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا, حضور کا ذکر کرنا, اس کے مختلف طریقے, اس سے تو انکار کسی کو ہے ہی نہیں. ایک منٹ, مختلف طریقے ہیں. کانفرنس بھی ہو سکتی ہے, کانفرنس بھی ہو سکتی ہے, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتا ہے. رہ گیا معاملہ روزہ رکھنا, تو کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں, ہاں بالکل, ٹھیک ہے, کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں, کبھی مجھے موقع ملتا ہے میں بھی رکھ لیتا ہوں. تو اور کئی میرے فیملی کے اندر لوگ ہیں جو پیر کا روزہ رکھتے ہیں اور تواتر سے رکھتے ہیں, کہنے کے بعد کہ آقا علیہ السلام کی میلاد. بات یہ ہو رہی ہے جو ابھی انہوں نے حدیث پڑھی ہے, مسلم احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے, مسلم شریف میں بھی آئی ہے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بس تم اس لیے بیٹھے ہو یہاں پہ محفل سجا کے, تم صرف اس لیے بیٹھے ہو کہ آپ میرا تذکرہ کر رہے ہو کہ آپ ہمیں عطا ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا اس پہ قسم دے سکتے ہو, یعنی قسم لینے کی کیا ضرورت تھی, قسم دے سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم قسم دے سکتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ قسم اس لیے نہیں میں نے لی کہ مجھے کوئی بے اعتباری والی بات تھی, مجھے یقین تھا, لیکن یہ تھا کہ فرشتے میرے پاس جو آئے تھے پیغام لے کے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے قبلہ کہ بنیادی تصور کو سمجھیں, کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. آپ کو میں بے شمار چیزیں بتا دیتا ہوں خلفائے راشدین کی بعد کی, ایون کہ یہ جو قرآن پاک اس وقت جلد میں موجود ہے یہ بھی آقا علیہ السلام تابعین سے ملتی ہیں. احادیث میں یہ چیز موجود ہے ڈاکٹر صاحب جی, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. میں سنت الخلفاء الراشدین سے آگے کی بات بھی کر رہا ہوں,
مہدیین. میں ان سے آگے کی بات بھی کر رہا ہوں کہ بے شمار جب وہاں پہ استثناء موجود ہے, جب اللہ کے رسول کی اپنی زبان سے الفاظ نکلے ہوئے موجود ہے, تائید کر رہے ہیں نا, تو پھر اس میں بدعت کا ٹائٹل کیسے لگ سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جی جی نیا کام آپ چلیں میں ایک سمپل سوال کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے, آپ ماشاءاللہ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ. جی امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے, بتائیے گا. میں نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے منایا, منع کیا ہے, انہوں نے سیلیبریٹ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ منع کی, منع کی دلیل پوری شریعت کے اندر ہے ہی یہ, بس یہی بات ہے. منع کی دلیل کہ جو کام اللہ کے رسول سے ثابت نہیں وہ رد ہے. سر سیرت کانفرنس ملتی ہے احادیث سے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مختص کیا تھا تبلیغ کے لیے. آپ کے پاس وفود آتے, آپ علیہ السلام کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو ڈانٹا تھا کہ انہوں نے 2 دن کر دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, سیدہ عائشہ نے کہا تھا, کیا تو لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور کرنا چاہتا ہے؟ ثابت تو ہے, ملتا تو ہے, لیکن جو چیزیں ہیں, میں نے گزارش کی, آپ مقلد بھی ہیں, اس معاملے میں تقلید کہاں جاتی ہے؟ سیرت کے پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں سر؟ اس معاملے میں تقلید کہاں جاتی ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ انہوں نے منع نہیں نہ کیا. یار شریعت کے اندر ایک رک تو جائیں ڈاکٹر صاحب, رک تو جائیں, ان کو بات تو کمپلیٹ کر دیں. سیرت کے سر پروٹوکول, مطلب سیرت کیا ہو, مطلب سیرت کانفرنس میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, ان کا ذکر ہو, ان کی سنت. دیکھیں ایک چیز ہے, سیرت کانفرنس کیا ہے؟ کھانا کھانے کا ادب کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ کھاتے ہیں, روزانہ کھاتے ہیں, کوئی رہ ہی نہیں سکتا, کیا ادب؟ اس کا زیان ہو اور گرے نہ, یہی آداب ہے. سنتے ہیں بیٹھنے کا طریقہ ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, بسم اللہ کی اجازت ہے, پورا قرآن پڑھ کے کھانے کی اجازت تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے. اور اگر کوئی اضافہ کرتا ہے, اجازت کی بات تو نہیں ہے, بسم اللہ کے بعد اگر آپ کو پڑھنا پڑھ لے. دیکھیں دین کے معاملے میں یہی تو چیز ہے, وہی تو میں بات بتا رہا ہوں. منع کہاں کیا گیا؟ میں ایک چیز گزارش کروں گا, وہ یہ ہے, میں آپ کو بے شمار ایسی چیزیں بتاتا ہوں. لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, معاملات ہوتے ہیں, مسئلے ہوتے ہیں, مجھے کسی ایک کو بڑا بنانا ہوتا ہے. علی بھائی مجھے بتائیے, اور ہم اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے خود بڑا بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں حضور کی عظمت. علی بھائی میری بات سنیں ایک منٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے مس شدہ پانی کو نیچے نہ گرنے دینا. حضور کا فرمان ہے. بالکل نہیں. صحابہ گرنے دیتے تھے؟ اللہ کے رسول نے منع کیا. یہی بات ہو, منع نہیں نہ کیا. کسی نبی کے لیے جائز نہیں, کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے اس کے سامنے کوئی کام ہو اور وہ غیر قانونی ہو, غیر اخلاقی, اور اس پہ چپ رہے. بس یہی بات ہوگی. تو پھر ثابت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے منایا ہے. میں قبلہ یہ تو کہہ رہا ہوں. نہیں سر, کیا یہ بات بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ میرا پانی استعمال نہ کیا کرو وضو. میں وہی بات بتا رہا ہوں سر, ادب کے اپنے بڑے طریقے. میں نے گزارش کیا, ہم بخاری, ایک منٹ قبلہ میری بات سنیں, ہم ختم بخاری یہ بھی کرتے ہیں. نہیں, ختم بخاری ہم بھی کرتے ہیں. ایک منٹ, بخاری کا ہر سال یہ آخری حدیث پڑھاتے ہیں, اس کا بخاری کا ختم پہلی پڑھنی ہے تو آخری بھی پڑھنی ہے, قرآن کو پہلی آیت پڑھنی ہے تو آخری آیت بھی پڑھنی ہے. ایک منٹ, دوسری بات سنیں. اچھا اگلی بات سن لیں. یہ جو کہتے ہیں ہر چیز بدعت ہے, حضور سے ثابت ہے. ہم بخاری پڑھتے ہیں, امام بخاری نے 14 سالوں کے اندر بخاری کو لکھا ہے. اب میری بات سن دیکھیں نا, یہ بھی بدعت ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, معاملات اس کو چھوڑ دیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں ان کی بات کروں جنہوں نے دین میں اضافے کی سمجھ, اگر دین میں اضافے کی سمجھ سن لیجئے, میری بات سن لیں, یہ اس بات کو سن لیں. امام بخاری نے 14 سالوں کے اندر بخاری لکھی ہے. اب غور سے سن لیجئے گا, امام بخاری نے ہر حدیث سے پہلے غسل کیا ہے. یہ کہاں لکھا تھا؟ یہ بدعت نہیں. کیوں کیا انہوں نے کام؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے, دین میں اضافہ ہے. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد اگر کوئی قرآن پڑھ دیا کھانے کے اوپر تو وہ ناجائز ہو جائے گا, یہ جو چیز ہے کہ وہ غسل کرتے تھے, یہ کس نے لکھا؟ اور امام مالک کی سن لیں, امام مالک سے کوئی مسئلہ پوچھنے, امام مالک سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو وہ کہتے بیٹا فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو فوراً بتا دیتے. اور اگر کہتے کہ نہیں میں نے آقا علیہ السلام کی حدیث سننی ہے, وہ جاتے جا کے غسل کرتے یا وضو کرتے, وہ باقاعدہ امامہ پہنتے, اوپر رومال لے کے باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ تخت پہ بیٹھ کے وہ حدیث سناتے تھے. یہ حضور نے ان کو فرمایا تھا. یہ بھائی بات یہ ہے, ہر چیز میں اضافہ, بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ اضافہ نہیں ہے. علی بھائی اضافہ نہیں ہے, آپ بتائیں. میں نے پہلے بھی ہر حدیث سے پہلے غسل کرنا اضافہ نہیں ہے. دلیل تو سن, یہ نہیں, پہلے مجھے بتائیں یہ کیا آقا علیہ السلام صحابہ نے. میں گزارش کروں, چلیں بتائیے, میری گزارش تو سنیں.
ہمارا غیر مقلدین کا مسئلہ یہ ہے کیا ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں امام بخاری کے اس عمل کو ہم انڈورس کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے حجت ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے حجت ہے, ہم کہہ رہے ہیں جو حجت ہے, ہم تقلید کر رہے ہیں کیا؟ نہیں میں تقلید کی بات نہیں, ہم یہ کہہ رہا ہوں یہ کیا بات ہے؟ آپ دیکھیں وہ میں آپ نے یہ دوسری دفعہ سارا سال بھی غسل کرے, میں نے پہلے وہ بھی سارا سال غسل بھی کرے تو بھی ہم حجت نہیں جان سکتے. نہیں جانتے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو, آپ علیہ السلام کے صحابہ کی باتوں کو حجت سمجھتے ہیں دین کے اندر, باقی کسی کی بات کی, کسی کے خواب کی, کسی کے معاملے کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری کو آپ پڑھتے ہیں, امام بخاری کو پڑھتے ہیں کہ رسول کی باتوں کو پڑھتے ہیں, ان کو ویلڈ مانتے ہیں نا. دیکھیں میری بات امام بخاری کے اوپر اعتماد ہے نا. امام بخاری میں کہہ رہا ہوں امام بخاری پہ اعتماد تو ہے نا. ہم امام بخاری کے مقلد آپ میں یہ نہیں, آپ کو امام بخاری پہ اعتماد آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ ممبئی اکٹھے کرنے والے بخاری, آپ تکلیف بھی کر رہے ہیں, امام ابو حنیفہ سے ثابت کر دیں, ممبئی اکٹھا کرنے والے بخاری ہیں. امام بخاری کو اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو پھر ساری ان کی امام بخاری کو مانتے ہیں نا. آپ ان کو دیکھیے انہوں نے کتاب لکھی, اگر آپ بخاری کو نہیں مانیں گے سر تو میری بات مجموعے کو کیسے سر بات یہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جتنی احادیث ہے نا, جتنی احادیث وہ ڈیپینڈ کرتی ہے راوی کے اوپر. ہاں وہی نا, اگر آپ امام بخاری مانیں گے تو مجموعے کو کیسے مانیں گے؟ آپ کریڈیبل مانتے کہ نہیں مانتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سن ہی نہیں رہے, سمجھنا بھی نہیں سر آپ چاہتے کہہ رہے ہیں, ہیں آپ صرف اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال کے وہی تائید کے طور پہ سننا چاہتے ہیں, تو بھائی ایسا نہیں ہوگا. بات صرف اتنی سی ہے, سمجھنے والی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو محنت کی ہے, امام ابو داؤد نے کی ہے, باقیوں نے کی ہے. ہم بات نبی کی پڑھتے ہیں, چین پوری پڑھتے ہیں, چیزیں پوری لے کے چلتے ہیں, سنتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے, ثابت ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں سر ماتھے پہ جان قربان ہے اس بات پہ. اگر نہیں پہنچتی ہم کہتے ہیں دین نہیں. میری ایک ریکویسٹ ڈاکٹر صاحب, دونوں ڈاکٹر صاحب سے, دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک فنڈامنٹل, آپ ہمیشہ فنڈامنٹل کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے ایک واقعہ سنوں گا کہ آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ بتایا, تو میں کہوں گا کہ اس کی یہ راوی یا اس کی سند کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ سند دیکھیں گے. اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ امام بخاری اتنے اہمیت کے حامل نہیں ہیں, تو ان کا مجموعہ کون کہہ رہا ہے اہمیت؟ آپ نے ابھی کہا, میں نے گزارش یہ کیا ہمارے لیے, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا یہ عمل, تقلید, انہوں نے یہ عمل کی بات بدعت کی حدیث لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ ہم غسل کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے بدعت کی, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی حدیث, ان کا مجموعہ کانٹراڈکٹری ہو جائے گا. آپ کی بات ان کا مجموعہ کانٹراڈکٹری ہو جائے گا. میں سر یہ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سیرت ہے, آپ کے معاملات دین اسلام کے اندر ہر کام جائز ہے تا وقت کہ اس کے ناجائز ہونے کا حکم نہ آ جائے. انہوں نے خلافت راستہ کی بات کی. میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں, خلاصہ اس کا ہو جائے. پوری میں آپ کی بات سنوں گا. میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, علی بھائی بات ادھر ادھر نکل جاتی ہے, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نقطے کو سمجھیں کہ ہر چیز اپنے تائیں جائز ہوتی ہے تا وقت کہ اس کے ناجائز ہونے کا حکم نہ آئے. ہر بندے کا محبت کا اظہار مختلف ہے. صحابہ کرام کے مختلف, آپ کو صحابہ کرام جو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں, صحابہ کرام کے حضور سے محبت کے مختلف واقعات مختلف زاویے ملتے ہیں. ہر ایک کو فالو کرنا آپ کی مرضی ہے, محبت کے اندر آپ فالو کریں, آپ کی مرضی. یہ آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میلاد النبی منانا کوئی فرض ہے, یہ مستحب عمل ہے. بات یہ ہو رہی ہے اس کے ناجائز ہونے کی. اچھا آگے سن لیں, میں نے جو آپ کو اس کے سوا میں آپ کو بے شمار دلائل دے سکتا ہوں, بے شمار آپ کو واقعات بتا سکتا ہوں. آج جو ہمارے مساجد کا سٹرکچر ہے, آج جو ہمارا جو یہ سیرت کانفرنس کا سٹرکچر ہے, جو بھی ہے, یہ تو نہ صحابہ کے زمانے میں تھا نہ آقا علیہ السلام, یہ تو ڈیولپ ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جہاں پہ جو چیز قابل شرع سے متصادم ہوگی ہم اس کی بات کریں گے. اچھا لفظ استعمال کیا مستحب کا. ایک منٹ, میں یہ بات کر رہا ہوں, امام بخاری کو کریڈیبل مانتے ہیں نا ہم, کہ انہوں نے کریڈیبل سورس استعمال کر کے کریڈیبل, انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں, ایسی شرائط جو راویوں کی تعین کرنے کے لیے رکھی ہیں, ایسی کسی اور شخص نے نہیں رکھی, اس لیے ان کو ہم کریڈیبل مانتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ عمل یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی غسل کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو بدعت کے زمرے میں ڈال کے اس کو ریجیکٹ کر دینا, یہ بات ہے کہ اب وہ نیکی تھی ان کا وہ ورع تھا, ان کی تقویٰ تھا, یہ بات ہو رہی ہے. آپ نے بدعت کا لفظ استعمال کیا. جی آپ ہی کی بات. پھر انہوں نے کہا مستحب ہے, نہ کرنے والا کیا کہلائے گا؟ گناہگار نہیں ہے. گناہگار نہیں ہے. پھر یہ شعر کہاں جسٹیفائی کرتا ہے کہ سوائے ابلیس کے
जहाँ में सभी खुशियाँ मना मना रहे हैं, तो ठीक कहाँ है। से तो वो कहाँ बेवकूफ़ है। जस्टिफाई तो करते हैं? वो जस्टिफाई इसलिए करता है कि नबी के हुजूर ने सारे खुद फरमाया था सहाबा, कि नबी के सारे सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था नबी के 3 सारे दफा सहाबा के शैतान शागिर्द- रोया है। यार 3 आप दफा मुझे शैतान बात रोया। करने सर, दें ये ना बता भाई, रहा हूं, आपकी बातों में कहाँ नहीं से बोल रहा, justify अब मेरी होगा? बारी है, मेरी वकास मुझे भी बात नहीं, करने ये गलत है। दिस इज नॉट फेयर यार, ये क्या गलत हरकत है। है? ये गलत बात है कि ये जो आपने बात आप की भी है, डंडी कहाँ मारते से हैं है? बीच ये में, बात- छोड़ ये दो, बात ये नहीं, बात ये बात बात ये गलत है की, बात समझने की। गलत मुझे भी की पता है आपने। आपके दिल की धड़कन कैसी हो नहीं, गई है, मैं चीजें समझता देखिए हूं। नहीं, हमने उनको नहीं, मेरी contradict बात कर सुनिए, दिया। मेरी बात हमने सुनिए भाईजान, contradict किया। भाईजान ये देखिए, हमने देखिए, फौरन रोक दिया। देखिए, टोक समझने दिया की हमने। बात है, समझने की बात है। दीन के मामले के अंदर नबी करीम हर उस चीज़ को जिसे नेकी का टाइटल दिया जाएगा उसके लिए लाजिम होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपकी हयात तय्यबा से, आपके सहाबा से उसका सबूत मिलता हो। ठीक है, कई ऐसे अमल हैं जो दुनिया के लिहाज से, दुनिया के मामलात की वजह से चलते हैं और उनके ऊपर नेकी और बुराई के नाम पे कोई फतवा नहीं लगाता है। ठीक है, यहाँ पे उस ग्रोह की तरह बिल्कुल किया जा रहा है जो ना मानने वालों के ऊपर मलून का फतवा लगा देता है। इसी तरह जो नहीं कर रहा, इनके बकौल एक मुस्तहब चीज़ है इनके नज़दीक में, और मुझे पूरा यकीन है कि लोग बदलने वाले नहीं हैं, जो जहाँ पे है वहीं होता है, वहीं रहता है। इल्ला माशाअल्लाह कि अल्लाह के हाथ में है दिल, लोगों के दिल, अल्लाह जिस तरफ चाहे वो फेरेगा। लेकिन समझने की बात ये है कि फिर लोगों को एक शैतान का टाइटल कैसे दिया जा सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि नबी ने रोज़ा रखा है, नबी के होते हुए नबी अलैहिस्सलाम के जितने भी शागिर्द हैं आपके ही नए 10-10 साल, 12-12 साल, 23-23 साल आपके साथ रहने वाले लोग हैं, उन्होंने उनसे इस तरह की इंस्पिरेशन लेके मिलाद के नाम पे ये काम नहीं किया है। मुकल्लिदीन जितने हैं, उनके जितने बड़े आइम्मा हैं, आइम्मा अरबा, उन्होंने इसको सेलिब्रेट नहीं किया। 700 साल बाद जाके किसी को याद आता है जी बाज़ार सजाने हैं, और वो मलऊन तरीन जगह जिनको कायनात का इमाम सबसे बुरी जगह कहता है दुनिया की, बाज़ार है, उनके अंदर सेलिब्रेशन है, उनके अंदर मामलात हैं। यार ये दीन के साथ ये क्या है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत उतर रही हैं 700 साल पहले, और 700 साल बाद जाके इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो भी कोई बादशाह शुरू करता है और अवाम उसको अंधाधुंध, और जो किसी ने कहा था कि वो बुराई जिसको हुक्मरान शुरू करें वो पेनिट्रेट जल्दी करती है और उसे ख़त्म करना उतना ही मुश्किल होता है। चीज़ें चल रही हैं लेकिन दीन के मामले के अंदर देखिए, मैं यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन मार्क किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ कि उसको नबी से मोहब्बत नहीं है, उसको नबी से प्यार नहीं है। नबी की मोहब्बत, नबी के इताअत के लिए सबसे अहम चीज़, सबसे बेहतरीन चीज़ आप अलैहिस्सलाम की पैरवी है। जिसके पास पैरवी होगी, अल्लाह की कसम दुनिया आखिरत में बाइस इज़्ज़त है, बाइस निजात है, उसके लिए इज़्ज़तों के मकाम है, और जिसकी नहीं होगी उसके लिए अफसोस है, उसके लिए रसवाई है। डॉक्टर साहब आपने देखें बहुत मुदल्लिल बात की है। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें, क्योंकि आप जो है ना वो जोश खिताबत में 2-3 बातें ऐसे कर जाते हैं कि वो फिर बंदा बहुत बंदे को आर्ग्यू करना लाजमी है। देखें आपने जोश खिताबत नहीं, मैं पूरे होश से बात कर रहा हूँ। चलें, आपने होश से बात की, लेकिन आपने जो आपने बीच में बिद्दत की डेफिनेशन डाली, मुझे पता था ये आना है कि आप समझते हैं कि बिद्दत। देखिए जब हम बिद्दत का जिक्र करते हैं ना, तो आप मैंने उसमें पहली बात की कि आपको खुलफा के, मैंने वो हदीस पढ़ी, उसमें जवाब है आपका, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन। मैंने मोहतरम डॉक्टर साहब से उसकी तस्दीक भी ली, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। खुलफाए अरबा ने जो मामलात की हैं दीन की बुनियाद पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद पहले से मौजूद है, दुनिया से रुखसत होने से पहले से मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की मसनद उन लोगों के हवाले करनी थी नहीं जो अपनी मर्जी कर रहे होते हैं। अमीर अर्ज़ सुने, चले पहले आप फिर बात ये है, हज़रत अल्लाह ताला ने जो सूरह अपना आयदा के अंदर अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये जो आयत करीमा नाजिल फरमाई है, और ये आयत करीमा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हज्जतुल विदा के मौका पर नाजिल हुई। ठीक है, जो ज़्यादातर राजे कौल ये है। अब ये है कि उसके बाद जो दीन तो मुकम्मल कर दिया आका अलैहिस्सलाम ने, तो होना तो चाहिए था कि दीन के तकमील के साथ ही आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जो है वो पर्दा फरमा जाते। उसके बाद भी आका अलैहिस्सलाम ने दीन को जारी रखा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ सुन्नतें उसके बाद भी जारी व सारी रहीं, बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। तो उस डेफिनेशन को समझें। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ का आका अलैहिस्सलाम ने जिसको इंडोर्स किया, जिससे मना नहीं किया, वो चीज़ जायज़ है, जिसकी तायद कर दी वो चीज़ जायज़ है, जिससे मना नहीं किया उसके ऊपर आप इख्तलाफ नहीं कर सकते।
اس کا وے آؤٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اس کا طریقہ کار. آپ ہر چیز کو, ابھی آپ نے انہوں نے خلفائے راشدین کی بات کی ہے, میں دیگر صحابہ کی بھی بات کروں گا, میں تابعین کی بھی بات کروں گا, تبع تابعین کی بات کروں گا. میں ایک اور بات, میں اور بات کر رہا ہوں, آپ بدعات کی بات کریں سر. نہیں ایک منٹ, وہی بتا رہا ہوں نا, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کسی صحابی نے میلاد کو منانے سے منع نہیں کیا, کسی تابعی نے منع نہیں کیا. میں یہ بات کر رہا ہوں سیکنڈ, منایا کس نے جس کو منع کرنا تھا؟ یہ تو بات ہے نا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ یہ دیکھا ہو تو منع کرے نا, نظر ہی نہیں آیا تو منع کیا کرے. اللہ نے منع کیا قرآن میں کہ نہ منانا منات. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ آپ نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کی نہیں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہ نہیں ہے, اللہ فرما رہا ہے سلام علیہ, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو جس دن آپ پیدا ہوئے, ثم یموت, جس دن آپ کی وفات ہوگی, ثم یبعث حیا, اور جس دن آپ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, اس کے اوپر میں سلام بھیج رہا ہوں. اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا میں جواب فوری دے رہا ہوں, میں جواب فوری دے رہا ہوں, میں بھی جواب فوری دے رہا تھا, آپ لے لیجیے سر. یہ بھی معذرت کے ساتھ, لیکن یہ دلیل تھوڑی ہے, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ دلیل تھوڑی, پورا آرگیومنٹ سن لیں, پورا آرگیومنٹ کرے, لیکن ابھی پھر بول رہے ہیں, پھر میں بتاؤں گا یہ دلیل فوراً کانٹراڈکٹ ہو جائے گی. پہلی بات یہ ہے, وہ شیطان والی بات تھی نا, پہلے وہ میں بتا دوں کیونکہ وہ جواب ہو. وہ شیطان والی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا, آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 3 دفعہ جو ہے نا وہ شیطان رویا ہے. ایک دفعہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی, ایک فرمایا جس دن آقا علیہ السلام میری پیدائش ہوئی اس دن بھی شیطان رویا تھا, ٹھیک ہے, اور جس دن آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ اعلان نبوت فرمایا تھا اس دن بھی شیطان رویا تھا. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں بات میں بتا دوں گا, وہ بھی میں دے دوں گا, لیکن بات یہ ہے آپ نے لگانی ہے, جی آپ کے ذمہ ہے لگانی, میں آپ کو دوں گا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے بات کہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے علاوہ بھی دیگر انبیاء ہیں, ان کے مولود شریف کا ذکر آپ کو ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے آپ کو, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میں نے بتایا ان کا ملتا ہے, اس کے علاوہ دیگر انبیاء, عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات ولادت کی ہو رہی ہے, ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کی ہو رہی ہے. آج ہمارا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہاؤ ٹو سیلیبریٹ اٹ, کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کیسے کریں. رہ گیا معاملہ بدعات کا اور اس کو خرافات, اور وہ بدعات کو ساری چیز کو گمراہی میں ڈال کے, میں آپ کو کئی مثالیں, میں نے اس کی ایک مثال امام بخاری کی دی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمارے لیے ہمیں اس کو تقلید کرنا چاہیے, تو تب ویلڈ ہے جب ہم حجت مان رہے ہوں. نہیں یہ بات نہیں, بات یہ ہے کہ ہم ان کو تقلید کر رہے ہیں. سر میں یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں, میری بات میں یہ کہہ رہا ہوں, امام بخاری نے یہ لکھی, امام بخاری نے یہ حدیث لکھی کہ ہر بدعت دلالت ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ آقا علیہ السلام نے یا کسی صحابی نے تو نہیں کیا کہ ہر حدیث سے پہلے وہ غسل فرمائیں گے, تو انہوں نے کیوں غسل کیا؟ تو انہوں نے یہ نہیں پڑھا ہوا تھا کہ, تو بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنی محبت میں کیا, اور ان کا جواب یہی ہوگا کہ بھئی حضور نے کہاں منع کیا ہے, میں تو حضور کی محبت میں کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے, اس طرح لینا تو assumption کی بات نہیں. امام مالک کی میں نے بات کی ہے, امام مالک مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے, تو وہ گلیوں کے وہ گلیوں کے درمیان میں نہیں چلتے تھے کہ کہیں مبالغہ میرا آقا علیہ السلام کے پیر کے اوپر پیر. آپ پھر سوال کیجئے گا, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. بھائی جان نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کی سیلیبریشن کی بات اللہ نے کی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ و مریم کے اندر تذکرہ ملتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دیگر مقامات بھی ہیں جہاں موجود ہے. بات یہ ہے اللہ کی اپنی سنت ہے, اللہ کے اپنے پیرامیٹر ہیں. اللہ نے تو سورج چاند ستارے دیگر جگہوں کی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں, لیکن شریعت محمدی کے اندر ان مسلمانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی قسم جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے اپنے پروردگار ہے نا, وہ اللہ کے اپنے پہ ماننے ہیں. اللہ اپنی قسم ہمارے لیے جو فٹ پرنٹس جن کے اوپر ہم نے چلنا ہے نا, وہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ. یہ فرق ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اب بات فرق یہ ہے کہ اپنی بات بھی سناتے ہیں, میری بات کے بیچ بھی بولتے ہیں, تو مسئلہ یہ اس طرح تھوڑی ہوگا. دیکھیں آپ سیلیبریشن کی بات کہہ رہے ہیں نا, تو تھوڑا سا میں یہ ذکر کروں گا. ہاں دیکھیں پرانے زمانے میں نا کیلنڈرز نہیں ہوتے تھے اور دن ایسے اسپیسیفک نہیں ہوتے تھے. آپ کو کس نے کہا؟ سر بتائیں, آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں, کیلنڈرز تھے, ڈیٹ ڈیفائن تھی, علیہ وسلم کے صحابہ ڈیٹ ڈیفائن تھی. سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, دین اتر رہا تھا, جبریل کو آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, اعراب خلفائے راشدین کسی نے لگائے, قرآن پاک پہ اعراب کسی نے لگائے, حجاج بھی ہیں, سارا کچھ موجود ہے.
اب یہاں پہ یہ میں ہے ایک کہ سوال ہے ایک چیز بدعت ہے کہ annually سائڈ لے پہ کے تھے وہ چلنا، یہاں نہیں، بھائی میں بدعت کی بات کر رہا ہوں، ایک چیز اعراب annually لے کے چلنا اور پھر اس کے اوپر اس طرح قرآن سے پاک پہ اعراب نہ لگائیں ماننے والوں کے اوپر سر پھر دیکھیں نکیر بات کرنا، اگر پھر کریں نا چیزیں تو لے کے صحابہ چلنا، اور بنیادی پھر اللہ چیزیں۔ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے واضح عمل کو چھوڑ کے اور دیگر مبہم باتوں کی طرف لے کے آ جانا، تو یہ معاشرے کے لیے وہ چیز ہے نہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایویڈنٹلی بتایا، آپ لائبریریوں میں چلے جائیں، آپ کو وفات النبی کے نام سے فیچر ملیں گے اخبارات کے اندر پرنٹڈ، آپ کو آپ کی اینولی چھٹیاں وفات النبی 12 وفات کے نام سے ساری ملیں گی، 12 وفات کے نام سے آپ کو کئی چیزیں ایسی ملیں گی، لٹریچر پورا بھرا پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ عرب میں نہیں وسلم۔ ملے گا، عجم میں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ میں بتا رہا ہوں نا، عجم میں ملے گا، عرب میں ملے گا۔ اور دوسری چیز میں نے کہا کہ اعراب کی بات کہاں دیکھیں، نہ ماننے والی بات اپنی جگہ اعراب پہ کی ہے۔ بات کہاں سنت ہے؟ اعراب لگانا نہ خلفاء کی سنت ہے نہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، کیوں لگائے ہم نے؟ آپ لوگوں بدعت کو نہیں ہے، اسلام بدعت نہیں ہے۔ اسلام جب قرآن اترا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں، حضور نے حکم نہیں دیا کہ آپ اس کے اوپر اعراب لگائیں۔ کیوں نوبت آئی تھی؟ نوبت کو چھوڑیں آپ مجھے بتائیں، حضور نے حکم نہیں دیا۔ قرآن یہ اچھا اقدام تھا، کیا ہم نے؟ قرآن کمپلسری تھا سر، کیا۔ ٹھہرے ایک منٹ، یہ کیا بات قرآن کمپلسری بک ہے، ڈیوائن لا ہے، ڈیوائن تھیوری ہے، اس کے بغیر وداؤٹ اعراب چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی؟ چل سکتے ہیں اس کے بغیر۔ وداؤٹ اعراب چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی؟ عرب میں چل سکتی ہے بھائی، چل سکتی ہے نا، عرب میں چل سکتی ہے نا۔ آج آپ اگر میں آپ اردو میں پڑھیں مکمل تو آپ میں نے بغیر عرب کے مکمل کے دور میں چائنا تک دین چلا گیا تھا، حضور والا میں نے گزارش کیا 700 سال بعد ایک چیز شروع، میں کہہ رہا ہوں اعراب کے بغیر چلا گیا تھا۔ 700 سال بعد قرآن ایک اعراب کے چیز بغیر شروع ہوتی ہے، ابو بکر صدیق، ائمہ جن کے نام پہ فرقے بنا لیے گئے، مسلک بنا لیے گئے، چیزیں ترویج کر لی گئیں، دین کی ڈیفینیشنز نئی سیٹ کر لی گئیں، سارا کچھ کر لیا گیا، لیکن وہاں پہ آگے پھر آپ کی عقل زیادہ بہتر ہے یا ان کی جنہوں نے نہیں بنایا تھا؟ تو ابلیس معاذ اللہ، پھر وہ ائمہ سارے ابلیس ہیں۔ یار کیا بات کرتے ہیں یار، کمال کرتے ہیں یار۔ آپ ایک سیکنڈ ہی سوچتے توہین کس سے لے کے کس تک کی، کہاں توہین کر رہے ہیں، اور کہنے والے کو آپ کہتے ہیں، یہ منع کرنے والے کو، دین پہ چلنے والے بندے کو کہتے ہیں آپ توہین کر رہے ہیں۔ یہ کوئی میں توہین کی بات نہ کریں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ توہین کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے نا ایک بہت طویل المدت ہم اس بحث میں پڑ گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے اس دن کے حوالے سے، دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ خرافات تو ہیں، ٹھیک ہے، جس کا ذکر میں نے اپنے انٹرو میں کیا تھا کہ تھوڑا کر کے اب یہ دریا بن چکا ہے۔ بڑی حاجی صاحب کی محفلیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ خانہ کعبہ کا وہ ایک ماڈل بنا کے اس کا طواف بھی ہوتا ہے، جو کہ آپ مطلب یہ بدعت نہیں ہے، یہ کچھ ہو رہی ہے، مطلب بدعت سے بھی بہت آگے چلی گئی ہے۔ سیلیبریشن کے نام پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر علماء کو کوئی تو کردار ادا کرنا چاہیے، سیلیبریشن کی کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں تو حد تو ہونی چاہیے۔ ایک بات تو آپ نے کہی کہ ایک چیز کا ذکر ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اذکار کا تو صحابہ سے کے ٹائم سے ملتا ہے۔ ہم پہلے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نبی کا ذکر اگر کرنا ہو، ہم چلے محفل میلاد یا عید میلاد النبی کو ہم ٹائٹل چھوڑ دیتے ہیں، عید میلاد النبی نہیں، تو پھر کیسے؟ اگر نبی کی سیلیبریشن منانی ہے تو کیسے ان کا ذکر کرنا ہے، ان کے پیغام کو، یا ہم نے یہ خوشی ظاہر کرنی ہے کہ یار آج کے دن ہم نے جہنم سے نجات پائی ہے، یا کوئی ایک دین حق ہم پہ آیا ہے، اللہ کا رہبر ہم پہ آیا ہے، تو اس کی خوشی کیسے منائیں؟ ہم اسی بات سے، یا آپ یہی بتا دیں، ہم اس کو عید میلاد النبی نہیں کہتے، ہم کیا کہیں؟ بہت شکریہ۔ معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی ویسے پہلے بڑی ہے، معاملات کو لے کے خرافات پہلے سے بہت زیادہ ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل رہنمائی کر دی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، دوسری جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ بات بڑی کھول کے بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی پاکیزگی، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ اور ان کے معاملات کی اصلاح کرنا، یہ نبیوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا میں یہ سمجھتا ہوں اتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ از خود نہ صرف قبول ہوتا ہے بلکہ دیگر دعاؤں اور دیگر عبادات کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رہبت ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو آپ کے پیرالل مقام کے اوپر نہیں بٹھایا جا سکتا۔ قادیانیوں اور دیگر گمراہ فرقوں کے ساتھ ہمارا
لڑائی بنیادی اسی مقصد کے اوپر ہے، اسی نقطے کے اوپر ہے۔ اب جب بات یہاں پر ساری بالاتفاق ہے، کلیئر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر قرآن ہمیں گائیڈ کرتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اپنے عمل ضائع نہیں کرنے۔ مفہوم مقصود کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت والے رستے سے ہٹے گا، اس کا عمل جس طرح کا بھی ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسری جگہ پہ محبت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عمل محبت کی وجہ سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اگر قرآن و سنت کی رہنمائی نہ ہو تو پھر لوگ جس محرم خاتون کو گھر میں رکھنا چاہیے اسے سفید بارش کپڑے پہنا کے، باریک کپڑے پہنا کے چوکوں چوراہوں میں ایک حور کے حلیے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر قرآن و سنت کی رہنمائی موجود نہ ہو تو وہ موسیقی کے آلات جن کو اللہ کے رسول نے توڑنے کا حکم دیا تھا اسی رسول کے نام پہ گلیوں میں بجائے جاتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر وہ پردہ لٹکا ہوا خوبصورتی کے لیے دیکھیں اور گھر کے اندر ایک قدم رکھا ہوا ایک باہر آپ واپس پلٹ جائیں اور پھر علی المرتضیٰ جا کے منت کر کے یا کہہ کے پیار محبت سے آپ کو واپس گھر پہ لائیں، وجہ پوچھے کہ کیا ناراضگی کیوں ہے، اس رسول کے نام پہ اس طرح کی زیب و آرائش کر دینا، پھر بازار جو سب سے گندی جگہ ہیں کائنات کی، مسجدیں جو سب سے اعلیٰ جگہ ہیں، مسجدوں کو چھوڑنا، بازاروں میں بیٹھ جانا، موسیقی کی تھالوں پہ رقص کرنا اور پھر سارے اس طرح کی مخلوط مجالس، اور پھر نبی کے نام کا کیک بنانا، بڑے بڑے پاؤنڈز کا نبی کا نام لکھنا، اور محمد وہ جو نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹانا مناسب نہیں سمجھا، کہ میری جرت نہیں ہے اس نام کے اوپر چھریاں اور تلواریں چلانا اور پھر چھینا جپٹی کرتے ہوئے اس کو سارا اس طرح سے کرنا، یہ کہیں نہ کہیں ہم دین کے نام پہ دین سے اتنا دور ہیں جو کہیں بھی فلاح کا رستہ نہیں ہے، یہ فساد کا رستہ ہے۔ تو واپسی کی جو گنجائش ہے وہ یہی ہے کہ سارے علماء اس کے اوپر بات کریں اور کہیں کہ بھئی دین مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، دین کا سٹرکچر، دین کی حیت، دین کا حلیہ بالکل واضح ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے جو شریعت دی گئی ہے لیلوہا کا نہاریہا، اس کی راتیں اس طرح روشن ہے جیسے دن روشن ہے۔ جب اتنا روشن دین موجود ہے تو پھر ہم اس روشن دین سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ جب ہمارا مقصد جنت کا حصول ہے، جب مقصد رسول اللہ کی شفاعت ہے، جب ہماری منزل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رضوان ہے، اللہ کا رضوان ہے، حوض کوثر سے پانی پینا ہے، جب منزل ایک ہے تو پھر رستے اس طرح ڈیفرنٹ کیوں ہیں؟ اور قرآن وہی بتاتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود۔ بہت خوبصورت، آپ نے بہت خوبصورت سمرائز کیا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ اہل سنت کا جو ہے خاصہ رہا ہے عید میلاد النبی، اور نبی کی شان کو ہم اپنی جان سے اوپر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے خاندان، مال، دولت یا کسی بھی چیز سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ ان کا جو ہے ان کے اعمال سے بڑا پیغام ہے کہ ان کی شخصیت سب سے اہم ہے آپ کے لیے مومن ہونے کی ضمانت کے طور پہ۔ تو سر یہ جو باتیں ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نے کہی ہیں یہ نگیٹ کرنے والی تو نہیں ہیں، کمی کیا ہے جو کہ پیغام ہونا چاہیے اہل سنت کے ممبر سے جانا چاہیے؟ کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے وہ تو سب جانتے ہیں، کیا نہیں کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ سر یہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلی 2-3 باتوں کی وضاحت اس کے ساتھ ہی میں، ایک تو اتنا تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نکال دیا جائے تو بہرحال وہ ٹھیک ہے، پیکیجنگ چینج کر دی جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا ورفعنا، اللہ کا ذکر، ہم نے آپ کا یا رسول اللہ آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پھر آقا علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی انحطاط ہے تنزلی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ ہر گھر میں پہنچے گا۔ حضور نے فرمایا کہ چھوٹی جھوپڑی بھی نہیں رہ جائے گی جہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول کا پیغام نہیں پہنچے گا۔ تو میری دوبارہ تمام لوگوں سے یہ اپنا عرض ہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی عرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بہت اہم ہے، آپ کا پیغام بھی بہت اہم ہے۔ پہلے ذات حضور کی منوائی گئی، بتائی گئی، 40 سالہ دور ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اس بات پہ ہم غور نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اے قریش اگر میں کہوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے
تو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل مان لیں کہ آپ صادق و امین ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہا کہ اے قریش یہ سب کو چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کو ایک مان لو، ایسے نہیں. پہلے اپنی ذات کو منوایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسلوب یہی بتایا. ایسے نہیں کہا کہ هو اللہ احد، کہا کل یا رسول اللہ آپ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی امپورٹنٹ ہے. حضور کے میلاد کا تذکرہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا تذکرہ ہو، حضور کی سیرت کا تذکرہ ہو، حضور کی سنتوں کا تذکرہ ہو، وہ ہم سب بطور مسلمان ہم سب کے لیے اہم ہے. اس کی ریزن میں جیسے بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، ریزن کیا ہے؟ ہم حضور کے اوپر درود بھیجتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ صرف حضور سے محبت، حضور سے تعلق. جب انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا، آپ نے کہا کمی کہاں ہے؟ جب حضور کے ساتھ کسی بھی ذات کے ساتھ جب تعلق استوار ہو جاتا ہے نا، جس ذات کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، تو پھر انسان اس کو فالو کرتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمارے ہاں بطور مسلمان کمی یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، وہ اس کو ہر مسلمان، میں بھی آپ بھی، ہم سب وہ دیکھیں کہاں پہ کمی ہے، کہاں ہم حضور کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. تو جن خرافات کا ذکر کیا، میں ان کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ ساری جو خرافات ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل جیسے پہلے ہوتی تھیں کہ جس طرح درود و سلام پڑھا جاتا تھا، آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا، قرآن خوانی ہوتی تھی، نعت خوانی ہوتی تھی. آقا علیہ السلام خود جس طرح ممبر پہ حسان بن ثابت کو کھڑے کر کے اور وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. تو وہ طریقے جو صحابہ کرام حضور کی تعریف کے لیے کرتے تھے، اشعار کی صورت میں ہو، وہ تحریر کی صورت میں ہو، یا وہ تقریر کی صورت میں ہو، جس طرح وہ کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ پھر وہی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اہم ہے. وہ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے تُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، ان کی اتنی عزت و تکریم کریں، ان کا احترام کریں، اور وہ تمام چیزیں دیکھیے نا. جیسے ابھی آواز کو اونچا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا یہ جو جاہل لوگ ہیں جو حضور کو باہر گھڑوں سے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں، یہ سارے جہلاء ہیں، یہ بیوقوف ہے، بے عقل ہیں. تو یہ کیوں کہا گیا؟ یہ ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں. اور یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بطور مسلمان کہ یہ واحد ذات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے جانے کے آداب، جن سے بات کرنے کے آداب اللہ وحدہ لا شریک سکھا رہا ہے کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے ان سے سوال کیسے کرنا ہے، آپ نے ان کو، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. آپ نے آئندہ کے بعد رائنا کا لفظ نہیں بولنا، آپ نے انظرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا اللہ یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے. تو سارے ایٹیکیٹ سکھائے ہیں. تو وہ ایٹیکیٹس کا تعلق سنت سے نہیں ہے، اس ایٹیکیٹس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. تو حضور کی ذات بھی اہم ہے. جب ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے نا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو وہ جو سر رسی ہے نا اللہ کی، وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ دامن مصطفیٰ ہے. جب ہم اس کو تھام لیں گے، حضور کی ذات کا ادب، حضور کی ذات سے وابستہ ہوں، تو آٹومیٹکلی ہم حضور کی سنتوں سے وابستہ ہوں گے، حضور کی سیرت سے وابستہ ہوں گے. اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا جو اصل مقصد یہی ہے کہ اس کو اس طریقے سے، میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ جس طرح سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں اس طرح منائیں کہ بھائی ایسے میلاد منایا جاتا ہے، ایسے سیرت منائی جاتی ہے. بڑے حاجی صاحب کی محفل لیکن دیکھیے آخری چیز آپ کی بات ہی ہے جس میں یہ گزارش کرنے لگوں کہ جیسے بڑے اچھے خوبصورت انداز میں ابھی انہوں نے کہا اور میری ہی باتوں کو آگے انڈورس بھی کیا، اللہ نے جزائے خیر دے. لیکن جب ان کے سارے ممبر و محراب کے اوپر سے اور محافل نعت اور میلاد کی جو محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، ان کے اندر جب ان چیزوں کو کنڈیم کرنے کی بات کی جائے گی، جب وہاں پہ لوگوں کو روکا ٹوکا جائے گا، جب بے جا اسراف سے روکا جائے گا، جب وہاں پہ کی جائے گی، تو یہ چیز زیادہ اپلیکیبل ہے، زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جب معاشرہ بے مہار ہوتا ہے، جب تک گائیڈ نہیں کیا جائے گا، علماء کی ایک وہ ہے، جب تک گائیڈ نہیں کیا جائے گا، جب تک بتایا نہیں جائے گا، تب تک اس طرح کی کوئی پازیٹیوٹی نہیں آنی. کچھ سال پہلے میں اس کو انڈورس بھی کرتا ہوں، اس کو سمجھانا بھی چاہتا ہوں کہ کچھ سال پہلے جو ہمارے محافل میلاد ہوتی تھی نا، ان میں زیادہ تر علماء کو بلایا جاتا تھا. ایک بلایا جاتا ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب وے آؤٹ بدل دیا. اب ساری رات نعت خوانی ہوتی اور صبح جب وہ لوگ ظلم یہ ہے کہ فجر نہیں پڑی جاتی، ہاں جی فرائض چھوڑ دی جاتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رات کو جہاں پہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا، جب لوگوں کو نیند آنا شروع، جب لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، جب وہ عالم دین کی تقریر ہوتی ہے، جب وہ آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی قوت برداشت. میں نے ایک عالم دین کو سنا تھا، وہ کیونکہ میں ایک لمبے عرصے سے یہ
یہ شعبہ صحافت کے ساتھ آپ تعلق ہے. تو وہ ایک کہہ رہے تھے محفل اپنی طرح ڈن کر رہے تھے, تو انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی کہ جی اتنے پیسے. جی میں نے کہا حاجی صاحب ایڈے تھے اسی افورڈ نہیں, انہوں نے کیا اسی فارچونیٹ تھے تو پھر آنا ہے فارچونیٹ تھا. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں سر, دیکھیے یہ جو پیسہ اور مادہ پرستی ہے سر, ایک منٹ میں یہ اس کو انڈورس کریں گے, یہ مادہ پرستی اور جو دنیا پرستی ہے نا, یہ صرف کسی مسلک کا معاملہ نہیں رہ گیا. آپ کو ہر جگہ پہ ہر مسلک میں جو ان کے پیرامیٹرز ہیں ان میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. میں کسی مسلک کا نام نہیں لے رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کا جو بھی ایونٹ آتا ہے اس کے لیے سر دہاڑی باز جو ہے نا وہ آپ کو, یا وہ کہتے ہیں جیسے وہ, میں سمپل کر دوں بات. جی پہلے ہوتے تھے چور, ان کی شناخت الگ ہوتی تھی. مولوی کی عزت سی معاشرے میں, چوروں نے داڑیاں رکھ کے خود کو مولوی کا روپ دھار لیا, اور جو دوسرے طبقات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی ایسے مولوی ویسے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, حقیقت میں مبنی نہیں ہے. وہ جس کا کہیں بس نہیں چلتا وہ یا تو ٹیچر بن جاتا یا مولوی بن جاتا. تو جب تک ہم اپنے کانوں کے چسکے کے لیے اور اپنی من پسند شخصیت یا من پسند شعر سننے کے لیے یا لہجے سننے کے لیے جب تک یہ کرتے رہیں گے, دین بہتر نہیں ہو سکتا. دین کی بہتری کے لیے یہ ہے کہ بات مجھے پسند نہ آئے تب بھی دین کی بات ہے, پسند آ جائے تب بھی دین کی بات ہے. ہر مسلک میں جو آڈینس ہے نا وہ سننا چاہتی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے, جو اصلاح والی بات ہے وہ نہیں سننا چاہتی. سر اختتام تو ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کے اور ڈاکٹر وقاص ظفر صاحب کے بہت ہی مدلل قسم کے جو ہے آپ نے یہ دلائل سنے. اور اختتام تو پھر میں اسی کے ساتھ کروں گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. اور جو ذکر اللہ نے بلند کیا ہے تو کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کم تو نہیں ہونے والا. طریقہ کار اور اس سے پیدا ہوتے خرافات یقیناً معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. عید میلاد النبی آتے ساتھ ہی منڈیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں, یہ ہماری سوسائٹی میں بہت بیکار کہہ رہی ہیں. ایک بات تو آپ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کی میں بھی انڈورس کروں گا کہ جس وقت آپ اتنا بڑا کیک بنا کے آئی لو یو محمد لکھ کے اس کے اوپر وہ تلوار چلاتے ہیں, تو وہ تلوار اس کیک پہ نہیں ہم سب لوگوں کے سینے پہ چلتی ہے. اپنی محبت میں اتنی جہالت سے گریز کریں کہ قیامت کے دن آپ کو نبی دیکھنے سے انکار کر دے, اور وہ یہ کہیں کہ یہ وہ لوگ, آپ کے بارے میں وہ کہا جائے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے دین میں اضافہ کیا. اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان کو آپ آج کے لیے الوداع کہیے گا. ایک نئے ٹاپک پہ, ایک نئی معاشرتی مسائل پہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.